دبستان اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول تلاوت کلام رحمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اکرام، آج دبستان اقبال اوپن فورم کا موضوع سخن ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شریک حیات بیگم مریم جناح، ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک نہایت علمی ادبی شخصیت ڈاکٹر سعد ایس خان صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسیز میں بطور انسپیکٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں بطور آفیسر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے 1996 میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم ایس سی کی، پھر آپ نے 2006 میں کیمبرج یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہی ایم فل کیا، اور اس کے بعد آپ نے پولیٹکس، ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی۔ آپ سی ایس پی آفیسر ہیں۔ آپ سیکرٹری ہیلتھ، سیکرٹری سروسز، سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رہ چکے ہیں۔ آپ 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کے فری لانس رائٹر، ریسرچر اور اینالسٹ ہیں۔ تو میں اپنے اس معزز مہمان اسپیکر ڈاکٹر سعد ایس خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، میں بہت مشکور ہوں دبستان اقبال کا کہ انہوں نے آج مجھے بیگم مریم جناح سے بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ یہاں پہ میرا خیال ہے عام طور پہ اردو میں ہوتا ہے، آئی ایم ایکولی کمفرٹیبل ان انگلش اور اردو، تو کس لینگویج میں بات کی جائے؟ اسٹارٹ ان انگلش اور اردو میں؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ تو بیگم صاحبہ محترمہ رتی جناح، بعد میں ان کا نام مریم جناح ہو گیا، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سیاست کی ایک انڈر ایکسپلورڈ شخصیت ہے۔ یعنی ان شخصیات پہ جب بھی ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں یا فریڈم موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سی شخصیات کا نام ذہن میں آتا ہے، جیسے سر سید سے لے کے تو مولانا محمد علی جواد، مولانا شوکت علی، نواب بکار البلد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈر ایکسپلورڈ شخصیت ہے ہماری فریڈم موومنٹ کی۔ ظاہر ہے میں تحریک پاکستان اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ تحریک پاکستان اسٹرکٹلی اسپیکنگ 23 مارچ 1940 سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ فریڈم موومنٹ تھی، آزادی کی تحریک تھی۔ محترمہ کی آج ہم جو بات کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں ہوں گی، لیکن بیسیکلی جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ سیاسی زندگی بیگم مریم جناح صاحبہ کی ہے۔ اگر کہیں پہ جیسے بچوں کے تحریک پاکستان کے اسٹیکرز کا چارٹ ہوتا ہے، اس میں اگر سر سید کا یا علامہ اقبال کا یا قائد اعظم کا یا فاطمہ جناح کی تصویروں کے نیچے نام نہ بھی ہو تو میرا کلاس 4 کا بیٹا پہچان جاتا ہے کہ یہ قائد اعظم ہے، یہ علامہ اقبال ہے، یہ فاطمہ جناح ہے۔ بیگم صاحبہ کے بارے میں ایک جو ڈس اونرشپ رہی ہے بہت سائڈس پہ، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے اپنی والدین کو چھوڑا، مدر کو چھوڑا، کمیونٹی کو چھوڑا،
وہ قائد اعظم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور بہت ہی کم عرصہ اگرچہ ان کا قائد اعظم کے ساتھ رہا، لیکن یہ 11 سال جو تھے ان کے قائد اعظم کی جو میرڈ لائف تھی 1918 سے 1929، یہ ایک ٹرانزیشنل فیز تھا قائد اعظم کی زندگی میں۔ قائد اعظم جب سے سیاست میں آئے، یعنی 1906 سے آپ کہہ لیجیے ایکٹیو پالیٹکس میں آئے، جب انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، اور 1909 میں جب انہوں نے پہلی الیکٹورل افرے میں وہ شامل ہوئے، پہلی دفعہ انڈین لیجسلیٹو کونسل کا بامبے کی مسلم سیٹ سے الیکشن لڑا، تو وہ بڑے اسٹانچ نیشنلسٹ تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا، اور 1916 تک ان کا یہ جو رول ہے وہ ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے ان کی سیاست میں قدم رکھنے سے لے کے 1916 میں جب ان کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے سالانہ اجلاس کٹھے لکھنؤ میں ہوئے اور لکھنؤ تک سائن ہوا، اس وقت تک قائد اعظم کا ایک بڑا کلیئر ویو تھا کہ وہ ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، اور ان کے کوئی ذہن میں شاید اس وقت تک اتنے اسٹرانگ یا آئیڈیاز نہیں آئے تھے کہ پاکستان انڈیا یا دو الگ ملکوں کے طور پر جو ہے برِ صغیر کی آزادی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے۔ 1929 میں جس سال بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا، قائد اعظم نے پہلی دفعہ ایک ایسے پوائنٹس دیے جو قائد اعظم کے 14 نکات کہے جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کے ڈیتھ کے یہ کچھ 1.5 ماہ بعد کی بات ہے، جس میں انہوں نے کلیئرلی 14 پوائنٹس دیے جو کہ مسلمان کمیونٹی کے حوالے سے تھے کہ خیبر پختونخوا جو موجود ہے اس وقت یو پی اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا 1/3 جو ہے وہ شیئر ہونا چاہیے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹوں میں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے جو سینٹرل سروسز ہیں، سول سروسز، اس میں مسلمانوں کا 1/3 شیئر ہونا چاہیے۔ تو 14 اگست جو 1929 کے 14 نکات ہیں، اس سے لے کے 1947 تک قائد اعظم کا ایک پیورلی دو قومی نظریہ ٹائپ کا ان کا جو ہے ایک اوپینین ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایز 2 سیپریٹ قوم، اور جن کے 2 ڈسٹنکٹ سیٹ آف رائٹس ہیں، جن کی 2 ڈسٹنکٹ ریپرزنٹیشن ہے اسمبلی میں اور ہونی چاہیے، تو وہ اس پہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو 1906 سے 1916 ایک طرف، 1929 سے 1948 جب ان کی ڈیتھ ہوئی ایک طرف، جو 1918 سے 1929 کا 11 سال کا پیریڈ ہے، یہی قائد اعظم کی زندگی کا ٹرانزیشنل فیز ہے with respect to his political orientation. Political orientation as a unionist, for having belief in all Indian unity, to a belief that Muslims and Hindus cannot live together and it's better to have 2 separate nations, 2 separate countries than اتفاق سے یہی وہ 11 سال ہیں جو وہ میرٹ رہے، اور آہستہ آہستہ اگر ہم ان کی 1924 کی تقریریں پڑھیں قائد اعظم کی، اور پھر 1927 کے دہلی مسلم پروپوزلز پڑھیں، تو یہ ٹرانزیشن نظر آتی ہے فرام انڈین نیشنلسٹ ٹو اے 2 نیشن تھیورسٹ، کہ آہستہ آہستہ ان کے خیالات میں تبدیلی آ رہی تھی، جو نہ صرف ان کی اسمبلی کی تقریروں میں بلکہ مختلف پروپوزلز میں نظر آئی۔ اس میں بیگم صاحبہ کا کیا دخل تھا، یہ بھی ایک چیز ہے جس کو مزید اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ 1916 میں جس گاڑی میں وہ لکھنؤ پیکٹ کے پنڈال میں تشریف لائے تھے، 4 لوگ اس گاڑی میں تشریف فرما تھے، قائد اعظم صاحب خود تھے، ان کے ایک بڑے قریبی دوست عمر سبحانی جو بعد میں شادی کے گواہ بھی بنے، وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے، پیچھے دنشا پیٹٹ ان کے ذاتی دوست جو بعد میں سسر بنے وہ تھے، اور بیگم مریم جناح جو اس وقت رتن بائی پیٹٹ ایک 16 سال کی لڑکی تھی، وہ ایک ہی گاڑی میں اس جگہ پہ انٹر ہوئے تھے اس پنڈال میں۔ 2 سال بعد قائد اعظم کی محترمہ رتن بائی پیٹٹ سے شادی ہوتی ہے، اور 1918 میں، اور اس کے بعد 1929 تک یہ شادی مور اور لیس قائم رہتی ہے، اگرچہ 1927 اور 28 میں یہ شادی جو تھی وہ تھوڑے ٹرموائل میں آ گئی تھی۔ 2-4 منٹ، حالانکہ آج کا موضوع قائد اعظم کی ذاتی یا ازدواجی زندگی نہیں ہے بلکہ بیگم صاحبہ کی پولیٹیکل لائف ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کم لوگوں کو پتہ ہے، مطلب یہ بھی کسی کو مطلب بتانا پڑتا ہے کہ مریم جناح کون ہے۔ فاطمہ جناح سے ایک دم نام ذہن میں آ جائے گا، محمد علی جناح سے، بلکہ اس ہال میں اگر پوچھیں تو شاید بہت سے لوگوں کو
احمد علی جناح بندے علی جناح کا بھی پتا ہوگا کہ یہ قائد اعظم کے 2 بھائیوں کا نام تھا، یا مریم بائی، احمد بائی یا مٹھی بائی قائد اعظم کی 3 ہمشیراؤں کا نام تھا، چوتھی فاطمہ بائی تھی. لیکن مریم جناح نام پہ کوئی فاطمہ جناح میڈیکل کالج، فاطمہ جناح یونیورسٹی، فاطمہ جناح روڈز، فاطمہ جناح پارک، قائد اعظم پہ اگر ہزاروں چیزیں ہیں تو چند سو شاید فاطمہ جناح پہ بھی ہوں گی، لیکن مریم جناح پہ اس ملک میں کوئی روڈ، کوئی مونیومنٹ، کوئی تصویر، کوئی ٹیکسٹ بک کلاس 3 سے لے کے تو ایم ایس سی تک کہیں پہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. اگر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ اور زندگی دیتا تو وہ پاکستان کی پہلی خاتون اول ہوتی، کیونکہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ بنے تھے. تو تھوڑا سا رتن بھائی پٹٹ کے میں فیملی کے بارے میں بات کروں، پھر میں ان کی طرف پولیٹیکل لائف پہ آؤں گا. پٹٹ خاندان جو تھا وہ ایک سیلف میڈ خاندان تھا. جو بیگم صاحبہ کے دادا تھے سر دین شاہ مانک جی پٹٹ، وہ ایک فرینچ فرم میں کلرک کے طور پہ، جو ٹریڈنگ فرم تھی، شپس وغیرہ آتی تھیں، تو اکاؤنٹس کلرک کے طور پہ وہاں پہ شامل ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے 10-20 سال پہلے اس فرم میں رائز کیا، پھر اس کے شیئر ہولڈر بنے. پھر ایونچولی ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ وہ ان کا ایک اپنا بزنس شروع ہوا. کیونکہ ان کا تھوڑا سا چھوٹا قد تھا تو فرینچ جو ان کے باسز تھے انہیں پہلے شروع میں مذاق میں لا کے وہ چھوٹے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے انداز میں کہتے تھے، جو بعد میں ان کا سر نیم بنا اور اس کو وہ آنر کرتے تھے. سر دین شاہ مانک جی پٹٹ کے بیٹے کا نام بھی سر دین شاہ پٹٹ تھا. وہ بامبے ڈائنگ جو فرم ہے اس کے ایونچولی مالک بنے، جس میں بائی دا وے قائد اعظم بھی بعد میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے، یعنی کہ شیئر ہولڈر تھے. قائد اعظم جن 3 کمرشل کمپنیوں میں شیئر ہولڈر رہے، شروع میں ان کمپنیوں کے وکیل تھے، بعد میں انہوں نے انویسٹ بھی کیا. اس میں ایک بامبے ڈائنگ شامل ہے. یہ ڈائنگ کی ایک فرم ہے جو آج بھی دوسری واڈیا، جو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے، جو دینا واڈیا کے صاحبزادے ہیں قائد اعظم کے نام سے، تو وہ اس کو آج بھی چیف ایگزیکٹو ہے. تو یہ پٹٹ فیملی وہاں سے بڑی لو بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئی، 2-3 جنریشنز میں اس نے اپنے آپ کو بنایا. اور جب قائد اعظم یہاں پہ نئے تشریف لائے بامبے میں، کیونکہ کراچی میں ان کا بزنس فیملی کا تباہ ہو گیا تھا جب یہ انگلینڈ سے واپس آئے تھے، تو نئے پاسٹرز، لینر پاسٹرز کی تلاش میں کہ بیٹر اکنامک ایکٹیویٹی کے تلاش میں یہ لوگ ممبئی آئے کہ بڑا شہر ہے، اس وقت بامبے کہلاتا تھا. تو قائد اعظم کو جیسے آج بھی ہے کہ بزنس میں بھی اور لائر ہونے میں بھی پرسنل کانٹیکٹس بہت کام آتے ہیں. ہم میں سے بہت کم ہوں گے جس کا کوئی مقدمہ ہو تو ہم انٹرنیٹ پہ جائیں، سیریز دیکھیں اور جو وکیل اچھا لگے اسے ہائر کر لیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ somebody refers to us کہ جی وہ وکیل بہت اچھا ہے، یا ہم نے ٹی وی پہ سنا ہوتا ہے. تو ایک پرسنل ریفرنسنگ جو ہے وہ انڈیویجول بزنس میں بہت کام کرتی ہے. تو قائد اعظم بھی شروع میں اپنا لا کی پریکٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مختلف کلبس کے ممبر بنے، اور جو گوروں کے ایکسکلوسیو کلبز ہوتے تھے ادھر انڈیجنس پیپل کا ممبرشپ لینا بہت دشوار ہوا کرتا تھا. 2 جو ہیں برٹش لوگوں میں سے ایک پرپوز کریں، ایک سیکنڈ کریں تو ٹائم لگتا تھا. تو قائد اعظم one of the first club that he joined included the Parsi Club of Bombay, of which there were many, but one of them جن میں ان کی پہلی دفعہ سر دین شاہ پٹٹ یعنی بیگم صاحبہ کے دادا کا نام ہے، اور دین شاہ پٹٹ ان کے فادر کا نام ہے. تو ان سے ان کا تعارف ہوا، دوستی ہو گئی، اور اس حد تک دوستی ہو گئی کہ جس وقت بیگم مریم جناح یعنی اس وقت کی رتن بائی پٹٹ پیدا ہوئی، تو the only 2 friends of Mr. دین شاہ پٹٹ who were in the hospital at that time included Mr. جناح، جنہوں نے سب سے پہلے مبارک دی. اور یہ 20 فروری 1900 کی بات ہے. بیگم صاحبہ ظاہر آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، وہاں پہ قائد اعظم کی دوستی بھی وہاں پہ جاری رہی. اور تقریباً ہر سمر میں 1911 کے بعد قائد اعظم ان کا فیملی ہوم ایک گھیران، ایک چھوٹی سی کوئی ہل ریزورٹ ہے بمبئی کے قریب ہے، لیکن بہرحال کتابیں یہی بتاتی ہیں. تو وہاں پہ ان کا ایک پٹٹ مینشن کے نام سے ان کا ایک گھر تھا پٹٹ فیملی کا. اور بعض کتابوں میں پٹٹ مینشن آتا ہے، بعض جگہوں میں پٹٹ روز اس پراپرٹی کا نام تھا جہاں پہ وہ وقت گزارتے تھے. قائد اعظم بھی کئی دفعہ ریلیکس کرنے کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور وہ ایک فیملی ممبر کے طور پہ ان کے سامنے آئے. 1916 میں جیسے میں نے ایون چلے لکھنؤ سے پہلے جاتے، دارجلنگ ایک جگہ ہے انڈیا کے جو 3-4 مشہور ہل سپاٹس ہیں. تو جیسے اس طرف آ جائے تو شملہ ہے، یا ادھر مسوری ہے،
اور اگر نیپال بھوٹان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو انڈیا والی سائڈ پہ دارجلنگ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ادھر زیادہ تر ہوٹل سے ماؤنٹ ایوریسٹ براہ راست نظر آتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو چوٹی ہے۔ تو دارجلنگ ہل ریزورٹ پہ فیملی کا جانے کا پروگرام بنا، قائد اعظم کو بھی انہوں نے آفر کیا اور وہاں پہ وہ ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو کہ اتنی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ فیملی کے اندر یا گھر کے اندر کیا ہوا وہ کسی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، اگر ہوتا تو کسی میموائرز میں ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ اب جو سیکنڈری سورسز ہیں، بعض کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو رتن بھائی بطور وائف اچھی لگنا شروع ہوئی، اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے یا کچھ حوالوں میں یا کچھ سورسز میں یا کچھ آرٹیکلز میں کہ اٹ واز رتن بھائی who directly proposed to Mr. Jinnah کہ would you take me as your wife when she was 16 and Mr. Jinnah was 41 years of age۔ اور قائد اعظم جو تھے دنشا پیٹٹ صاحب سے 3 سال چھوٹے تھے۔ دنشا پیٹٹ کی بات 1873 کی ہے، قائد اعظم کی جو ہے وہ 1876 کی ہے۔ تو یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگین یہ فیملی ایشو ہے اور شہزاد کے اس سے اتنا زیادہ ریلیشن نہ ہو، لیکن بہرحال ان کی ایک بہن تھی ہومی بائی پیٹٹ، دنشا پیٹٹ کی، یعنی کہ مریم جناح صاحبہ کی پھوپھی، تو وہ بھی ساتھ ہی عام طور پہ ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ بھی بعض روایت پہ لکھا گیا ہے کہ سب دنشا پیٹٹ قائد اعظم سے رشتہ داری چاہتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کی شادی میری ہمشیرہ سے ہوگی۔ خیر ایونچولی ایک بڑی عجیب مطلب سچویشن ڈیولپ ہوئی جس وقت رتن بھائی نے کہا جاتا ہے کہ کہا کہ I would like to be your life partner, so you have to talk to my father۔ ایونچولی یہ واپس آ گئے ممبئی، پھر لکھنؤ اکٹھے گئے، ایک ہی گاڑی میں گئے۔ اسی میں 3-4 دنوں میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں کیا خیال ہے، تو سر دنشا پیٹٹ نے کہا کہ مسٹر دنشا پیٹٹ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ تو ہونا چاہیے، اور انڈیا تو پیچھے ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو 5-10 دن بعد قائد اعظم نے بیگم مریم جناح جو اس وقت رتن بھائی پیٹٹ تھی ان کا ہاتھ مانگا، تو دنشا پیٹٹ جو تھے وہ غصے سے لال پیلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عمر کی بڑی ڈفرنس ہے اور آپ نے سوچا بھی کیسے اس طرح کی بات پہ۔ تو بیٹی کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ کو بتلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے کہا ہے۔ تو دنشا پیٹٹ صاحب ڈر گئے اور انہوں نے مہاراشٹر ہائی کورٹ سے انجیکشن لے لیا آرڈر کہ جی میری بیٹی ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہے، تو مسٹر جناح کا ان سے کسی قسم کی ملاقات پہ پابندی لگانی ہے۔ تو یہ بات ہے غالباً اکتوبر یا نومبر آف 1916 کی، ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے مجھے کہیں پہ نہیں ملی، حالانکہ یہی چیزیں تلاش کرنے میں اور میری اہلیہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، ہم لوگ دہلی بھی گئے، ادھر ممبئی بھی گئے اور جگہوں پہ بھی گئے جہاں جہاں ہمیں خیال تھا کہ کوئی مٹیریل مطلب 100 سال ہم لیٹ ہو گئے جانے میں، لیکن یہ ہے کہ مل سکے۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں مل سکیں، اس کے بارے میں بھی آج کے لیکچر میں تھوڑی سی بات کروں۔ تو بہرحال یہ غالباً اکتوبر یا نومبر 1916 کی بات ہوگی، مطلب کیونکہ بہت سی چیزیں جس میں قائد اعظم اور دنشا پیٹٹ صاحب کرتے ہیں وہ 1916 کے ستمبر تک بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ آرڈر بھی مہاراشٹر ہائی کورٹ کا 1916 میں آیا، تو یہ غالباً 1916 کا آخر ہوگا۔ 20 فروری 1918 کو، ایک سال 3 ماہ تقریباً شاید کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، 20 فروری کو بیگم صاحبہ کی 18ویں سالگرہ تھی، اور انہوں نے کسی نوکر کے ہاتھ پیغام بھجوایا قائد اعظم کو کہ آئی ایم اسٹل انٹرسٹڈ، کیونکہ اس زمانے میں ای میل واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ درمیان میں رابطہ رہا ہوتا، تو اس لیے یہ ہے کہ کسی نوکر کے ہاتھ، قائد اعظم کے ایک نوکر کو پیغام پہنچایا گیا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور ایونچولی پھر 1-1.5 ماہ بات چیت چلتی رہی، اور 18 اپریل کو بیگم صاحبہ اپنے گھر سے نکلی اور مرکزی جامع مسجد پولا گلی ایک مسجد ہے، وہاں پہ انہوں نے مولانا نذیر احمد خوجندی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور قائد اعظم نے اس کے لیے مریم کا نام پسند کیا۔ مولانا نذیر احمد خوجندی یہ مشہور جمعیت علماء پاکستان کے بہت سربراہ رہے، مولانا زین نورانی کے جو والد صاحب ہیں شاہ نورانی صاحب جو JUP کے پاکستان میں JUP نورانی گروپ کے 20 سال امیر رہے، تو یہ ان کے تایا ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی میرٹھ کے تھے، لیکن یہ فیملی جو تھی خوجندی جو علماء کی فیملی تھی وہ ممبئی موو کر گئی تھی، تو ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اگلے دن علامہ حسن نجفی صاحب نے جو کہ اگین ایک معروف عالم تھے ممبئی کے،
انہوں نے دونوں کا نکاح پڑھایا، اور یہ نکاح جو تھا یہ کافی پراپرلی کور ہوا اخباروں میں. بامبے کرونیکل سے لے کے جو تمام مشہور اخبارات تھے اس میں باضابطہ طور پہ فرنٹ پیج نیوز بنی، کیونکہ جناح صاحب اس وقت ممبئی کے بہت مشہور شخصیت بن چکے تھے. 1906 سے 1918 تک وہ 3 دفعہ انڈین لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بن چکے تھے، اور مسلم سیٹ انپیریل لیجسلیٹو کونسل کی ممبئی سے ایک ہی تھی. ٹوٹل 4 سیٹیں تھیں، جنرل 3 جنرل اور 1 مسلم. اور پچھلے 3 کنسیکٹیو الیکشن سے قائد اعظم وہ ریپرزینٹنگ Mumbai Muslim constituency in the Imperial Legislative Council, which would be a sort of equivalent of present National Assembly, present Central Parliament. تو 2 قسم کی کاؤنسل ہوتی تھی، ایک امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل اور ایک گورنر لیجسلیٹو کاؤنسل، یا بعض جگہ پہ اسے پریزیڈنسی لیجسلیٹو کاؤنسل یا پروونشل لیجسلیٹو کاؤنسل کہا جاتا تھا. تو جو پی ایل سی تھی، پریزیڈنسی لیجسلیٹو کاؤنسل، وہ یوزلی موجودہ صوبائی اسمبلی کے پریکسر ہیں یا پریڈیسیسر ہیں، اور جو امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل ہے وہ مرکزی قانون ساز ادارہ تھا. اور اسی طرح ایک امپیریل ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتی تھی، جس کو آج کل فیڈرل کیبنٹ کہا جا سکتا ہے. فیڈرل کیبنٹ کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہیں. امپیریل ایگزیکٹو کاؤنسل کی رول صرف ایڈوائزری تھا، لیکن اور اسی طرح ایک پروونشل ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتی تھی جو کہ لیجسلیٹو سے 1 سٹیپ اوپر، یعنی کہ صوبائی کابینہ کا مطلب پروٹوٹائپ تھا، یہ کہہ لیجیے. تو قائد اعظم جو تھے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ایم این اے رہے 3 دفعہ اس حلقے سے، جہاں سے ایونچولی قائد اعظم 7 دفعہ منتخب ہوئے. ٹل 1946 کے الیکشن میں بھی قائد اعظم اسی حلقے سے منتخب ہوئے. وہاں پہ ایک ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ ہے، جہاں پہ قائد اعظم نے اپنی ایک پراپرٹی خریدی تھی جس کا نام ہاؤس نمبر 3 ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ. وہ قائد اعظم کی پراپرٹی تھی، اس کے بھی تصویریں ہیں میرے پاس، آپ کو دکھاتا ہوں. تو نکاح کے بعد وہ اسی گھر میں آئی. 3 ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ جو ضلع ہاؤس تھا. بائی دا وے یہ ادھر کا ایک پوش لوکیلٹی ہے. ہم لوگ پچھلے سال گئے وہاں پہ اسی ریسرچ کے سلسلے میں، تو ہمیں 3 ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ کے اندر تو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہاں پہ کورٹ کی انجنکشن ہے، اس کی بھی ابھی بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ 1 ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ جو ہے ساؤتھ کو، وہ سی ایم مہاراشٹر کا ہاؤس ہے. جیسے ہمارے پنجاب کا 7 کلب روڈ سی ایم ہاؤس ہے، تو 1 ماؤنٹ پلیزنٹ از دا سی ایم ہاؤس. سو دا نیکسٹ ہاؤس 3، مطلب 2 اور 4 دوسری سائڈ پہ سڑک ہے، تو 3 از دا جناح ہاؤس. اور 5 یا 6 گھر آگے چلے گئے تو یہ جو بورا اسماعیلی کمیونٹی ہے، ان کے جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں ان کو دائی المطلق کہا جاتا ہے. جو اسماعیلی آغا خانی ہے ان کے امام کہا جاتے ہیں، جیسے پرنس کریم آغا خان ہے. اور جو بورا اسکول آف تھاٹ ود ان دا اسماعیلی کمیونٹی ہے، تو ادھر دائی المطلق کہا جاتا ہے. اور ابھی مفضل سیف الدین جو موجودہ امام اور حاضر امام اور دائی المطلق ہے، تو ان کا بنگلہ ہے. تو یہ مطلب آج بھی 100 سال کے بعد بھی یہ ممبئی کا اپ اسٹارٹ علاقہ ہے، اور یہاں پہ ان کی رہائش تھی. اور کہا جاتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے اس میں پھر کافی رینوویشن وغیرہ کی اور اس مکان کو گھر بنا دیا. جتنا عرصہ میرڈ لائف ان کی وہاں پہ رہی، which was till 1927، جس تک ان کے کچھ اختلافات ہو گئے قائد اعظم سے. And she moved to another property which is the Taj Hotel. یہ مشہور تاج ہوٹل جو 2007 کی 30/11 کی بومنگ میں تاج ہوٹل جو تباہ ہوا اور اس میں کچھ دہشت گردوں نے کیا، تو یہ جمشید ٹاٹا فیملی کا تھا. اور ٹاٹا صاحب جو تھے وہ دنشا بیٹے کے بہت کلوز پرسنل فرینڈ تھے. تو بیگم مریم یوزڈ ٹو کال ہم انکل. تو تاج پراپرٹی جو تھی، جو تاج ہوٹل ہے ممبئی کا مشہور، تو وہ ان کا تھا. اور وہ وہاں پہ بیگم صاحبہ بعد میں سیٹل نہیں. بیسیکلی بیگم صاحبہ خود، تو ہم بات یہاں سے شروع ہوئی کہ 1918 یا 1916 جب کورٹ شپ شروع ہوئی، پھر 1918 جو نکاح ہوا، پھر 1929 20 فروری یعنی ان کی سالگرہ کے دن ہی بیگم صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، اپنی 29ویں سالگرہ کے دن. تو یہ 11 سال یا یہ 13 سال، 16 سے کریں تو 13 اور 18 سے کریں تو 11، یہ قائد اعظم کی زندگی کا ایک transformational phase ہے in terms of his ideological orientation about the future of India and about the future of politics in India. بیگم صاحبہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کی مالک تھی، حالانکہ ایج ان کی ان سے کافی چھوٹی تھی قائد اعظم صاحب سے. لیکن یہ ہے کہ آتے ہی وہ پالیٹکس میں کافی ان ہو گئی. اور جو ان کی پہلی سٹیج پہ اپیرنس تھی کسی سیاسی جلسے میں، وہ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے جلسے میں تھی.
All India Trade Union Congress was the traders wing of All India Congress in Mumbai. और कायद-ए-आज़म 1906 से कांग्रेस के मेंबर थे। 1913 में बिलेटेडली वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त उनकी शर्त ये थी कि मुझे कांग्रेस छोड़ने को नहीं कहा जाएगा। So he was a more active member of Congress than of Muslim League, Kaid-e-Azam himself, but a very proactive member of a third political party, of the Home Rule League of Mrs. Annie Besant, जिसका जो उस वक्त एजेंडा था या मैनिफेस्टो था, that was more radical than Muslim League and Congress combined. होम रूल लीग का ये ख्याल था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत कायम भी रहती है तो देयर शुड बी रूल बाय द पीपल themselves rather than गवर्नर जनरल वाइसरॉयज बीइंग सेंट फ्रॉम ब्रिटेन। हालांकि एनी बेसिक साहिबा खुद एक ब्रिटिश ओरिजिन की खातून थी। तो कायद-ए-आज़म वाज एट वन टाइम ईदर सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ द सिटी चैप्टर ऑफ होम रूल लीग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1919 में गालिबन, ये कायद-ए-आज़म के शादी के कोई 1 साल बाद की बात है, एक कांग्रेस हुई। तो उसमें जो 6 लोग स्टेज पे बैठे थे, उन 6 लोगों में एक गांधी जी भी थे और एक बेगम मरियम जिन्ना भी थी और 4 दूसरे थे। तो शी वाज ओनली 19 years old, but she was making her mark. She was even prominent before getting married to कायद-ए-आज़म साहब, क्योंकि उनकी न्यूज़ को जिस तरीके से कैप्चर किया गया तो उसमें मुख्तलिफ जो खबरें हैं, एक तो ये था कि वालिद साहब की वजह से कैप्चर किया गया क्योंकि दिलशाद बेगम साहब इंपॉर्टेंट थे और इन्होंने उनके खिलाफ बगावत की थी सोशल सेंस में। लेकिन दूसरी ये थी कि कई अखबारों में जो खबर आई वो द रोज ऑफ बॉम्बे, रतन भाई पेटेड मैरिज टू जिना, जिसका मतलब है कि वो शी वाज नोन एज अ प्रोमिनेंट रोल, या मतलब जैसे कहते हैं कि महफिल की जान यानी बाज़ जगहों पे वो पारसी क्लब में या जहाँ भी वो तशरीफ ले जाती होंगी तो उनकी एक अपनी प्रोमिनेंस, उनकी एक अपनी हैसियत जो थी वो मुसल्लमा थी, जिसको अखबारों में कवर भी किया। ये 19 अप्रैल की जितनी भी बॉम्बे की अखबारें थी, फर्क सिर्फ ये था कि किसी ने फ्रंट पेज पे किया, किसी ने बैक पेज पे, किसी ने इनर पेज पे। लेकिन जिन 6-7 अखबारों का रिकॉर्ड मुंबई में मिलता है उनमें कोई ऐसी नहीं थी जिनके ख्याल में ये खबर कोई आम खबर हो जो मतलब शहर में हजारों शादियां होती हैं जिसका जो खबर ना बनती हो। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जिसका मतलब ये है, मतलब इसके अलावा हमें उनका ट्रेड एक्टिविटीज का कोई हवाला नहीं मिलता, लेकिन 19 साल की लड़की को अगर कांग्रेस का सदर या रहनुमा अपने साथ स्टेज पे बिठाता है, कई सौ लोग हैं उस हॉल में और 6 लोग ऊपर हैं, तो उनकी कोई स्टैंडिंग ट्रेड में शायद होगी। हमें फर्दर उधर के अखबारों से कोई और इसके बारे में नहीं मिला, लेकिन दिस कैन बी अ टॉपिक फॉर फर्दर रिसर्च। दूसरी चीज जो वो सियासत में थोड़ी सी एंगेज रही वो वाज अबाउट द एनिमल राइट्स। वो एक दफा तशरीफ लेके गई बॉम्बे के जू में, तो उन्होंने बात जानवरों की लिविंग कंडीशंस जो थी वो बहुत अफसर देखी और बेगम साहिबा ने उसके ऊपर एक शुरू में तो एक लेटर टू द एडिटर की कैंपेन शुरू की, फिर प्रोमिनेंट सिटीजन से जाके सिग्नेचर शुरू किए कि ये आप चीते को किस तरह रख रहे हैं या फलां जानवर को किस तरह रख रहे हैं। और इसके हमें हवाले अखबारों में हम मुख्तलिफ जगह पे मिलते हैं कि फॉर 6-7 years वो बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर एनिमल्स बोथ इन लाइवस्टॉक एंड दोज एनिमल्स केप्ट इन द जू, द वाइल्ड एनिमल, उसके लिए उनकी एक एक्टिव प्रेजेंस मुंबई में रही। तीसरी चीज बेट्रोथल्स, जो रेड लाइट एरियाज थे, वहां पे भी एग्जैक्ट फिगर्स बहुत मुश्किल हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि शी इज एन अंडरस्टडीड पर्सन, और जहां पे भी उनका जिक्र आया, चाहे वो हेक्टर बोलिथो की किताब में हो या शरीफ मुजाहिद की, वो एंसिलरी आया, मतलब कायद-ए-आज़म मैरिड और मतलब कहीं से ऐसे कि फलां जगह पे बेगम साहिबा भी मौजूद थी। तो इसी तरह एक एक जुमला करके तो हमें कई जगह से मिला, लेकिन एक पूरा चैप्टर होना या पूरी किताब होना वो निस्बतन कम थी। यानी मेरे ख्याल में ये जो मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ इसका फर्स्ट ड्राफ्ट है, इस किताब का टाइटल है मरियम जिन्ना हर पॉलिटिकल लाइफ, लेकिन ये है कि बाकी दोनों किताबें एक तो रत्ती भाई के नाम से हैं और 2 ही लिखी गई हैं 100 साल में, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। उनमें से ये ख्वाजा रजी हैदर की है जो पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर थे, 1971 की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने उसे पब्लिश किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी 2009 में से दोबारा पब्लिश किया। और एक कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा के जाती दोस्त थे कांजी दवाका दास, तो उन्होंने एक ट्रीटीज लिखा है, मैं उसे किताब तो नहीं पूरी करूंगा क्योंकि दैट इज ऑफ 37 पेजेस। तो उन्होंने तो इसी तरह का टाइटल है रतन भाई द रोज ऑफ बॉम्बे, इस तरह का उनका कोई टाइटल है जिससे याद नहीं आ रहा।
تو ایک ان کا ٹریٹیز ہے جو کہ 2 کتابیں ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی بیگم صاحبہ کے اوپر. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں جو سیکنڈری سورسز ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس میں خواہش کی شادی ہوئی یا فلان جگہ قائد اعظم آئے اور بیگم صاحبہ ساتھ تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز ملنا تھوڑا مشکل ہے، یعنی ملنے میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب شاید نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اس میں کچھ گیپس ہیں جس پہ میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کروں گا. تو وہاں پہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین تھی تو ان کے لیے 1922 سے لے کے 1928 تک یہ کام کرتی رہی. 1928 میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، 1929 میں ان کی ڈیتھ ہوئی جو کنٹروورشل ہے جس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تو کاز کیا تھی ڈیتھ کی. تو یہ ہے کہ جو ریڈ لائٹ ایریاز تھے ادھر مطلب ایک جگہ تو ایسا بھی حوالہ ملتا ہے کہ 1922 سے 1928 میں ان میں نمایاں کمی آئی اور 400% جو اس پروفیشن سے وابستہ تھیں وہ ریہیبلیٹیٹ ہوئی ٹورڈز ادر more socially acceptable professions in the 6 years that she was active with this movement. ایک اور جو سیاسی تحریک میں وہ وابستہ ہوئیں وہ ہارنیمان کی ایگزائل تھی. رولٹ ایکٹ ایک آیا تھا 1919 میں جس کے خلاف بڑی تحریک چلی، اس میں پولیس تشدد بہت زیادہ ہوا اور جو سنگل انسیڈنٹ سنگولر سگنیچر انسیڈنٹ آف پولیس بروٹیلٹی ڈیورنگ برٹش ٹائم the Jallianwala Bagh incident of 19 April 1919 again that was a reaction to the Rowlatt Act. یعنی وہ جو مظاہرین اکٹھے ہوئے تھے وہ رولٹ ایکٹ جو کہ پولیس کو arbitrary powers detention and use of force کی دیتا ہے اس کے خلاف تھے. تو رولٹ ایکٹ اس وقت انڈیا کا ٹاپک آف دا ڈے تھا اور قائد اعظم ایز این انڈیپینڈنٹ ممبر آف دی اسمبلی ہیڈ ریزڈ وائس اگینسٹ اٹ. اس میں اس تحریک میں بیگم صاحبہ کا بھی کچھ رول رہا اور شروع میں ڈپٹی کمشنر نے جن 8 لوگوں کا نام لکھا کہ ان کو ممبئی بدل کر دیا جائے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی شامل تھا اور 5-6 لوگ اور تھے، 7 لوگ اور تھے. اینڈ میں کافی بات چیت کے بعد ود گورنمنٹ اینڈ سول سوسائٹی انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہم انڈیا سے بینش کریں گے، پھر انہوں نے کہا کہ جو 7 لوگ انڈین اوریجن کے ہیں ان کو تو ہم نہیں انگلینڈ بھیجیں گے، لیکن ہارنیمین کیونکہ ایک برٹش نیشنل ہے تو ہی ول بی بینش فرام برٹش انڈیا اور اس کو دوبارہ ادھر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس کو پولیس لے گئی اور ان کو زبردستی شفٹ پہ بٹھا کے انڈیا بدل کیا گیا. تو اس کے خلاف بھی 2 مظاہروں کا ذکر ملتا ہے کہ بیگم صاحبہ اس میں شریک ہوئی کہ مسٹر ہارنیمین کو یہ جو بینشمنٹ ہے یہ سول رائٹس کے یا ان کے رائٹ ٹو ایکسپریشن کی وائلیشن ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک پھر رولٹ ایکٹ میں تقریباً 379 لوگ جو ہسٹری کی بکس ہمیں بتاتی ہیں وہ کنفرمڈ ہے جو پولیس فائرنگ سے ہلاک ہوئے جیسے کہ نے فائرنگ کا آرڈر دیا. تو اس کی یاد میں یادگار بنانے کے لیے بیگم صاحبہ نے ایک کردار ادا کیا. تو بیگم صاحبہ نے اپنے کئی خطوط میں سے ایک خط میں جناب گاندھی جی کو لکھا اور گاندھی جی سے ان کی اچھی ایکویشن ڈیولپ ہوئی یہاں تک کہ 2 مشہور واقعات میں ایک جیسا قائد اعظم نے ناگپور سیشن کے بعد کانگریس سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اور دوسری دفعہ تحریک خلافت اور نان کوآپریشن موومنٹ میں قائد اعظم نے شامل ہونے سے انکار کیا. دونوں دفعہ گاندھی جی نے خط قائد اعظم کو نہیں لکھا، بیگم صاحبہ کو لکھا. وہ دونوں خط ریکارڈ پہ موجود ہیں. غالباً مجھے بتایا یہ گیا کہ پونا شہر میں میوزیم ہے جس میں وہ ہیں. تو وہاں پہ گاندھی جی نے ان کو لکھا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ کانگریس از دا فیوچر آف انڈیا، یعنی اس کا لفظ لباب یہ ہے، ایگزیکٹ لفظ تو مجھے یاد نہیں، تو آپ جناح صاحب کو کہیں کہ وہ اس پارٹی کو نہ چھوڑیں. اور 1923 میں نان کوآپریشن موومنٹ پہ اگین گاندھی جی ڈڈ ناٹ رائٹ ٹو مسٹر جناح بٹ روٹ ٹو مسز جناح کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کنوینس کریں کہ انڈیا کا فیوچر لائز ان دس نان کوآپریشن اور اگر یہ ساری پارٹیز متحد ہو جائیں گی تو وہی انگریز کو نکالنا ممکن ہوگا. بیگم صاحبہ اس وقت ان لیٹرز پہ کس حد تک کنوینس ہوئیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا اس کے اوپر کیا اوپینین تھا، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ قائد اعظم کے اوپر ان کا انفلوئنس اتنا تھا کہ دوسری پارٹیز کو پتا تھا اور پارٹی لیڈرز کو بھی پتا تھا کہ whom to talk to. تو یہاں پہ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ رولٹ ایکٹ کے بعد سوری یہ جلیانوالہ باغ کا میسیکر ہوا وہ ہوا ادھر امرتسر میں. جلیانوالہ باغ یہ لاہور شہر سے 35 کلومیٹر دوسری طرف. ممبئی میں بھی اس کے لیے ایک تحریک چلی کہ ہم ان کا مونومنٹ بناتے ہیں.
تو اس میں ایک خط میں بیگم صاحبہ بیگم جنا گاندھی جی کو لکھتی ہیں کہ بائی میکنگ اے میموریل فار دا ڈیڈ وی ول گیٹ این ایکسکیوز فار لیونگ. اگر ہم ان مرنے والوں کو یاد رکھیں تو کوئی وجہ تو رہے گی کہ ہم زندہ رہیں. تو یہ ان کی کمٹمنٹ تھی ٹوورڈز دا کاز آف انڈیپینڈنس اور فریڈم جو بھی آپ کہہ لیجیے. تو وہاں پہ ایک اور واقعہ جو قائد اعظم کے ساتھ بڑا مشہور ہے. زندگی میں ایک ہی دفعہ قائد اعظم نے آپ کہہ لیجیے لا کو وائلیٹ کیا. قائد اعظم جو تھے وہ کبھی لا کو وائلیٹ کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. حکومت نے اگر منع کر دیا کہ یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا تو مسلم لیگ جلسہ نہیں کرتی تھی, کانگریس کرتی تھی, اور جس کا نتیجہ بہت دفعہ وائلنس میں ہوتا تھا. اب کون زیادہ صحیح ہے یہ تو ہسٹری ول بی دا بیٹر جج. کانگریس والے آج بھی مطلب ہسٹورینز بھی اور انڈیویجول اسکالر بھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسلم لیگ تو برٹن کی گود میں بیٹھے رہے, آپ کے کتنے لیڈر خواجہ ناصرالدین یا قائد اعظم یا علامہ اقبال جیلوں میں گئے, اور ہمارے کتنے لیڈر کب کب جیلوں سے باہر آئے کہ وہ تو بیچارے مسلسل اندر ہوتے تھے. اور بلکہ کہتے ہیں نہرو سے کسی نے کہا آپ نے زندگی میں 3 ہی کتابیں لکھی, کوئی اور کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان 3 دفعہ میں لانگسٹ اسپیل میں جیل میں رہا 5 سے 6 سال. تو وہ پھر یہ کہ انہوں نے بایوگرافی لکھی اور یہ ڈسکوری آف انڈیا لکھی, اور وہ لیٹر ٹو مائی ڈاٹر جو بعد میں کمبائن ہوئے اندرا گاندھی کے نام وہ لیٹر لکھتے رہے جیل سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو 5-5 6-6 سال جیل میں رہتے تھے, 1 سال باہر آتے تھے, پولیس پہ پکڑ کے لے جاتی تھی. تو بہرحال قائد اعظم کا ایک آئیڈیا تھا کہ یہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت مسلم لیگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ گرفتاریاں اور یہ لاٹھی چارج اور اس کو افورڈ کر سکیں کہ اگر یہاں سے لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے مسلم لیگ کے کل ہڑتال کی کال ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے, تو لوگوں کا رزق وغیرہ مارا جاتا ہے, اس آپ دیکھ کے ایسا جیل میں رہتے ہیں, اور لوگوں کی وکالتیں اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ آپ نے ان کو مقدمے کے لیے ہائر کیا تھا. 700 کانگریس کے ایکٹیوسٹ بھی تھے, جیل میں چلے گئے, آپ کورٹ میں کون جائے؟ تو لوگ ان کے گھروں میں جاتے تھے کہ پیسے واپس کرو. تو مطلب اس میں ایک پرسنل قربانی کا بہت پرسنل سیکریفائس کا بہت بڑا عنصر آ جاتا تھا, جس وقت انسان جمہوریت کے لیے یا آزادی کے لیے جیلوں میں جاتا ہے. قائد اعظم کا پولیس کو کنفرنٹ کرنے کا نظریہ نہیں تھا 1918 سے پہلے بھی 1929 کے بعد بھی, لیکن بیگم صاحبہ did not really mind facing the police. تو 1920 کی شاید بات ہوگی یا 21 کی, لارڈ ویلنگٹن گورنر ہوا کرتے تھے بامبے کے, اور بعد میں وہ وائس رائے بھی بنے 1931 سے 36, وہ 5 سال وائس رائے بھی رہے, لیکن وہ 8-9 سال بعد کی بات ہے گورنرشپ چھوڑنے کے. تو ان کا جو ہمارے بمبئی کے عوام کا جھگڑا چلتا رہتا تھا, کیونکہ جب جنگ عظیم ابل ہو رہی تھی تو ویلنگٹن صاحب گورنر تھے, اور برطانیہ کی حکومت کے نمائندے کے طور پہ وہ ہر جگہ سیاستدانوں کو اسمبلی میں اہل رائے کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ جمع کریں جو کہ والنٹیئر کریں برٹش امپائر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو قائد اعظم نے 1-2 دفعہ اسمبلی میں کہا کہ جی برٹش گورنمنٹ جو ہے اپنی نیک نیتی یہ ظاہر کرے, وہ شو کرے کہ جی ہم واقعی آفٹر دا وار ایفرٹ میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن آفٹر دا وار ہم یہ کنسیشن پولیٹیکل آپ کو دیں گے. تو لارڈ ویلنگٹن اور قائد اعظم کے اس پہ تنازعات چلتے رہتے تھے, کیونکہ لارڈ ویلنگٹن نے ایک دفعہ پبلکلی کہا وداؤٹ نیمنگ قائد اعظم یا مسٹر جنرل کہ جی یہ تو بعض پولیٹیشینز ایسے سیلف سرونگ ہے کہ امپائر از ان ڈینجر, تو دیر لائلٹی از کوسچنیبل کہ دے آر آسکنگ کوئڈ پرو کو یا ٹیٹ فار ٹیٹ فار سپورٹنگ دی اسٹیٹ. So are they loyal subjects of the state? So that was the argument which had brought apart Lord Wellington and Qaid Azam as one, and Mr. Jinnah himself, Qaid Azam as one of the members of the assembly who were to some extent westernized and pro-government at least at that time. Lord Wellington کا جس کو وہ جانے لگے, Lord Wellington نے by the way رولٹ ایکٹ کی بھی حمایت کی پبلک بیانوں میں. جیسے رولٹ ایکٹ آیا پہلے وہ گورنمنٹ کے نمائندے تھے, وہ کوئی الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں تھے, وہ نامینیٹڈ گورنر تھے. تو انہوں نے وہاں پہ کچھ جو اہلیان بمبئی تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو ایک فیئرویل دیں گے ٹو لارڈ ویلنگٹن فار ہز سروسز ٹو دا اسٹیٹ مہاراشٹرا. یعنی ممبئی تو کیپٹل کا نام ہے, جو ریاست کا نام جو اسٹیٹ ہے صوبہ ہے وہ مہاراشٹرا کہلاتا ہے. تو ایز گورنر آف مہاراشٹرا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ بھائی ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے. تو دیٹ واز the first time and probably the last time when Qaid Azam and Begum Sahibah faced police batons. وہاں پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کانگریس ہاؤس کے قریب ہی جو اوپن ایئر میں وہ
شامیانے وغیرہ لگائے, ایک پنڈال سجایا کہ یہاں پہ گورنر صاحب کو آنر کیا جائے گا, اور سٹیزنز کی طرف سے ایک اپریسیشن کا میڈل اور کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ جو بھی دینا ہوگا سپاسنامہ وہ پیش کیا جائے گا. تو ہوم رول لیگ کے تقریباً 300 حامی جن کی قیادت قائد اعظم صاحب اور بیگم صاحبہ کر رہے تھے, وہ رات کو ادھر بیٹھ گئے, حالانکہ فنکشن اگلے دن دوپہر کے 4 بجے ہونا تھا, اور آگے کی 100 سیٹیں مل کے بیٹھ گئے اور ادھر ہی سوئے. اور اگلے دن جس وقت دوپہر کے 3 یا 4 بجے جلسہ ہونا تھا تو 11 ساڑھے 11 بجے پولیس کو آرڈر ملا کہ اس جگہ کو کلیئر کراؤ, اور فرنٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پرو گورنمنٹ. تو وہاں پہ لاٹھی چارج شروع ہوا جس میں بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے, اور جس میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کوئی معمولی چوٹی نہیں, دیٹ واز دی فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. اور وہاں پہ ان کو زبردستی ہال خالی کرایا گیا, لیکن یعنی پنڈال وہ جو اوپن ایئر پہ کینوپی اور وہ ٹینٹ لگا ہوا تھا, لیکن اس مارا ماری میں اور سارے میں وہ فنکشن جو ارینج تھا وہ 3 بجے نہیں ہو سکا, کیونکہ 3 بجے بھی جس وقت گورنر صاحب کے آنے کا ٹائم تھا تو مختلف گلیوں میں مظاہرین میں اور پولیس میں ہائی اینڈ سیک چل رہی تھی. وہ لوگ بھی پتھراؤ کر رہے تھے پولیس پہ مختلف جگہوں پہ, اور پولیس بھی بار بار لاٹھی چارج کرتی تھی اور پھر پیچھے آ جاتی تھی. تو اگرچہ اگلے دن اخباروں میں پریس ریلیز آئی کہ وہ جو ہے اہلیہ نے بمبئی نے ان کو سپاسنامہ پیش کیا, لیکن اس میں لارڈ ویلنگٹن خود نہیں پیش آ سکے تھے. وہ جلدی میں ہی ایک بندہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے وہ پیش کیا, اور اس میہم میں, اس افراتفری میں مطلب باضابطہ جلسہ جس میں اس کو آنر کیا جاتا وہ نہیں ہو سکا. بیگم صاحبہ کی جو تھاٹ پروسیس تھا وہ قائد اعظم نے کس حد تک انفلوئنس کیا, یا قائد اعظم کس حد تک بیگم صاحبہ کے تھاٹ پروسیس سے انفلوئنس ہوئے. لارڈ ویلنگٹن کی بات ہے کہ ایک دفعہ اس واقعے سے پہلے, ظاہر ہے اس واقعے کے بعد تو لارڈ ویلنگٹن گورنر نہیں رہے تھے, اور پرسنل دوریاں بھی بڑھ رہی تھیں دونوں شخصیات میں, جنرل صاحب میں اور لارڈ ویلنگٹن میں, جو اس وقت بڑھ جانی تھی. جیسے لارڈ ویلنگٹن جو ہے وہ وائس رائے بن گئے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا عرصہ لارڈ ویلنگٹن وائس رائے ہے اس میں سے کافی سال قائد اعظم برصغیر سے ہی باہر ہے. تو وہ ایک دفعہ 1930 میں, تو ایک دفعہ قائد اعظم ان کے گھر پہ انوائٹڈ تھے بیگم صاحبہ کے ساتھ, تب لارڈ ویلنگٹن گورنر تھے, بعد میں وہ وائس رائے بھی بنے. تو وہاں پہ جیسے ٹریڈیشن ہوتی تھی کہ ہندو خواتین ہندو ڈریس میں آتی تھیں, اور مطلب جیسے بندیا وغیرہ بھی لگا لی, برٹش ڈریس میں آتی تھیں, اور مسلمان خواتین جو ہیں وہ جو مشہور تھیں وہ ذرا مسلم ڈریس میں آتی تھیں. بیگم صاحبہ اور قائد اعظم ڈریس کے معاملے میں کافی ماڈرنسٹ تھے, اور جب مسلم خواتین میں بیگم صاحبہ بھی تشریف رکھتی تھیں تو ان کا کہا جاتا ہے کہ سلیو لیس تھا جو ڈریس تھا, اس میں بازو نہیں تھے. تو اگرچہ کہ برطانوی خواتین کا بھی اسی طرح کا ڈریس تھا, لیکن مسز گورنر کو شاید کوئی قابل اعتراض لگا مسز جناح کس طرح بیٹھنا, تو انہوں نے جا کے ایک ویٹر کو بلایا اور کہا کہ مسز جناح کو سردی لگ رہی ہوگی, آپ ان کے لیے شال لا دیں. تو مسز جناح کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر مسز جناح کو سردی لگ رہی ہوگی تو مسز جناح خود بول دیں گے, اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی, اور قائد اعظم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اس واقعے کے بعد لارڈ ویلنگٹن نے مسٹر مسز جناح کو کبھی دعوت پہ نہیں بلایا, لیکن 19 یا 20 سال کی ایک لڑکی کا سٹنگ گورنر کو یا سٹنگ گورنر کی وائف کو یہ کہہ دینا, اور بعد میں 10-15 سال بعد کی بات ہے, غالباً 1938 یا 39 کی, کہ قائد اعظم الہ آباد میں ایک جلسے میں جا رہے تھے, غالباً ان کی گود میں برٹش ہیٹ پڑی ہوئی تھی. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ لوگ مسلمان ہیں تو آپ اس کو قدموں پہ رکھیں, لوگ کیا سوچیں کہ آپ برٹش ہیٹ پہنتے ہیں. تو قائد اعظم نے وہی ہیٹ اپنے سر پہ پہن لیا اور کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسا ہوں لوگ مجھے ویسے ہی دیکھیں. تو یہ واقعہ 20-25 سال پہلے شال کے حوالے سے بیگم صاحبہ کے ساتھ پیش آیا, اور کچھ سالوں کے بعد جو ہے تقریباً شاید 20 سال یا 18 سال کے بعد قائد اعظم کے ساتھ پیش آیا, کہ دونوں نے کہا کہ ہم جیسے ہیں اور جو جیسے ڈریس اپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ویسے ہی ہوں گے. آہستہ آہستہ قائد اعظم کا ستارہ تھوڑا اور چمکا, ان کو سیاسی عروج کی طرف بڑھتے گئے, اور ان کا زیادہ وقت دہلی میں استعمال ہونے لگا, کیونکہ ظاہر ہے ممبئی میں ان کے کمرشل انٹرسٹ تھے, ہی واز اے لیڈنگ لائر ایٹ مہاراشٹر ہائی کورٹ. دہلی میں ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ لائڈ ان دہلی بیکاز امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل سیٹ واز ان دہلی. تو اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا, آئی ایل سی کا, وہ جایا کرتے تھے. تو کئی دفعہ قائد اعظم اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ 10-15 دن بھی وہاں پہ رہے, اور ایونچولی قائد اعظم bought a house which is again a posh locality of Delhi even now 100 years down the road, which is called the Aurangzeb Road. 10 Aurangzeb Road جو ابھی Dutch Embassy ہے, that used to be the Jinnah House. اور قائد اعظم اور بیگم صاحبہ جو تھے, اچھا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے.
کہ یہ 10 اورنگزیب والا بیگم صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد دیا گیا یا پہلے دیا گیا، اس پہ تھوڑا سا ہے کنفیوژن. لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آیا جس میں 10 اورنگزیب روڈ جو تھا وہ جناح ہاؤس بنا، کیونکہ قائداعظم کا اتنا زیادہ وقت جو تھا وہ دہلی میں گزرا کرتا تھا. تو دہلی کی بات ہے کہ ایک دفعہ لارڈ ریڈنگ جو وائس رائے تھے وہ ان کے پاس کوئی ڈنر تھا وائس لیگل لاج میں. اس لاج کی تصویر بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سلائیڈ شو میں ہے. تو وہاں پہ وہ باتیں شروع ہو گئیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی ڈنر ٹیبل پہ، اور قائداعظم اینڈ مسز جناح were on the main dinner table with the viceroy, which shows his importance even in 1920s. کیونکہ لارڈ ریڈنگ جو وائسرائے رہے ہیں، جو مشہور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے چچا بھی تھے، اور بلکہ کہتے ہیں لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی شادی بھی انہیں کے گھر میں کی تھی لارڈ ریڈنگ کے. یہ بھی انڈیا سے چھٹی پہ آئے ہوئے تھے برٹن سے انڈیا، ایڈوینا بھی آئی نہیں تھی، اور ان دونوں کی. تو لارڈ ریڈنگ 1921 سے 1926 تک وائسرائے رہے، اور اس کے بعد پھر لارڈ ولنگٹن، پھر لارڈ ارون 26 سے 31 سے 31 سے 36، پھر لارڈ لنگلتھ، پھر لارڈ ویول، اور فائنلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان 1947. تو انہوں نے کہا میرے جرمنی، لارڈ ریڈنگ نے وائسرائے نے کہا کہ میرے جرمنی جانے کا بڑا دل جاتا ہے. تو بیگم صاحبہ نے کہا تو آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ جی میں جانے کو تو دل کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں 3-4 سال جرمنی میں لگانے ہیں، اور مجھے میرا اندازہ یہ کہ جرمن لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. تو مسز جناح نے فوراً کہا کہ then what your excellency is doing in India، کہ اگر پسند نہیں کرتے آپ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کیا کروا رہے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب again this was something that was only a function of the stature and caliber of Mrs. Jinnah could do. Even آج 100 سال کے بعد آج کے معاشرے میں جس میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، معاشرہ is more liberal than it used to be 100 years ago when it was more conservative even in Britain. کسی خاتون کے باپ کو کورٹ انجنکشن لینی پڑے گی، افلاس سے نہیں ملے گی، اور 2 سال کے بعد جس دن وہ کورٹ انجنکشن ختم ہو وہ سیدھی جا کے اس سے شادی کر لے اور اکلوتی بیٹی بھی ہو. تو آج بھی یہ شاید 100 سال کے بعد بھی اتنا دلیری کلچرلی مطلب ہمارے معاشرے میں نہیں آئی کہ وی کین ٹیک اٹ ایز اے ڈیفالٹ پوزیشن کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے جو کسی نے بھی کرنا ہو. اسی طرح ایک اور واقعہ کہا جاتا ہے کہ لارڈ چیمسفورڈ کے دور میں، لارڈ چیمسفورڈ اگین واز اے وائسرائے ٹل فرام 1916 ٹو 1921، 5 سال کے ٹینیور ہوتا. اور تو ان کے دور میں کہ لارڈ چیمسفورڈ کے گھر میں اسی طرح کوئی وائس لیگل لاج جو موجودہ راشٹرپتی بھون ہے اس میں کوئی ڈنر وغیرہ چل رہا تھا. تو جیسے ہوتا ہے ڈنر پہ جنرل ڈسکشن شروع ہو گئی. تو جیسا کو اٹھے تو اٹھ کے انہوں نے ہاتھ آگے کیا بیگم صاحبہ کی طرف ملانے کے لیے. تو بیگم صاحبہ نے انڈین انداز میں یوں نمستے کیا کہ فیمیل جو ہے یہاں پہ جیسے ہاتھ نہیں ملاتی. تو وائس نے جاتے ہوئے کہا کہ مسز جناح یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر اینڈ یور ہسبینڈ ول گو ویری اپ ان ہز کیریئر، یو بیٹر بی کیئرفل وین ان روم ڈو ایز دی رومنز ڈو، کہ روم میں ہو تو روم کی طرح بہیو کرو. تو بیگم صاحبہ نے فوراً کہا کہ یور ایکسلنسی دس اپلائز ٹو یو، یو آر ان انڈیا آئی ایم ناٹ ان انگلینڈ. تو آپ کو یہاں کی جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ مجھے نہیں آپ کے آداب کا یہاں پہ خیال رکھنا پڑے گا. تو اسی طرح بلکہ ان کی باتیں بھی لمبی ہو جائیں گی کیونکہ میں نے تو اس پہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. تو اس پہ بیگم صاحبہ جیسے کہتے ہیں کہ ہنی مون پہ کشمیر گئے تھے، 2 دفعہ کشمیر گئے، ایک دفعہ بیگم صاحبہ کے ساتھ اور ایک دفعہ 1945-46 میں یہ راولپنڈی سے گزر کے. تو وہاں پہ بھی ہر جگہ یہ مہاراجہ کے سیکیورٹی سٹاف پیپر ورک بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ مہاراجہ واز ویری کنسرنڈ کہ جی یہاں پہ جو باہر کی پولیٹیکل انفلوئنسز نہ آئیں اور بلا وجہ باہر کے لوگ، باہر مین آؤٹ سائڈ انڈین کشمیر نہ آئیں کہ یہاں کے لوگوں کو بقول کے پولیوٹ نہ کریں ان کے تھاٹس کو. تو جگہ جگہ سیکیورٹی چیک پوسٹ کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے پرماننٹ ایڈریس کیا ہے. تو بیگم صاحبہ جو تھی وہ جہاں پہ بھی نام لکھتی تھی اور یہ لکھ دیتی تھی اور یہ وہ نا، تو دوسری تیسری بار تو لکھا پرپز آف وزٹ ہنی مون. جب چوتھی دفعہ ایک پولیس چیک پوسٹ پہ روکا تو انہوں نے پھر لکھا پرپز آف وزٹ ٹو اسپریڈ سیڈیشن کہ آپ کے خلاف بغاوت کو خلاف. تو قائداعظم اس پہ بہت ہنسے اور سیکیورٹی والے بھی حیران ہوئے ہوں گے. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائداعظم جو تھے ان کی تقریباً زندگی 11 سال بیگم صاحبہ کے ساتھ رہی. ان 11 سالوں میں جتنے الیکشن کیمپینز ہوئے بیگم صاحبہ ان کے ساتھ رہی. بلکہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ اسمبلی کی گیلری میں جانے کا انہیں بڑا شوق تھا.
اور قائد اعظم کسی کا فیور نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ وی آئی پی گیلری کے لیے اسپیکر یا کسی کا فیور لینا پڑتا تھا اور پبلک گیلری اس کے لیے جس میں رش بہت ہوتا تھا. لیکن ان کا خیال تھا کہ میں چھوٹا فیور اپنی بیگم کے لیے دوں گا تو کل کو وہ کوئی اور فیور شاید مجھے کہیں گے جو بھی ان کے دل میں ہو. تو بہت دفعہ بیگم صاحبہ کو پبلک گیلری میں جانا پڑتا تھا جہاں پہ رش بہت زیادہ. لیکن اس کے باوجود وہ جاتی تھی اور اپنے خاوند کی جب بھی تقریر ہو تو سننے کا شروعات کرتی تھی. الیکشن کیمپین میں بھی مختلف کتابوں میں ہمیں حوالے ملے کہ جی قائد اعظم ایک بار گاڑی میں بیٹھنے لگے, ان کا جلسے کے لیے جانا تھا تو پیچھے نوکر بھاگا آیا کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں 1 منٹ ویٹ کریں. تو سیڑھیوں سے نیچے آئی, انہوں نے ٹرے پہ سینڈوچز بنائے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا ہے تو کھاتے ہوئے جائیں. تو جو قائد اعظم کی پولیٹیکل لائف تھی وہ اس سے امیون نہیں تھی. وہ تقریریں سننے جاتی تھیں, وہ وائس لیگل لاج کے ہر فنکشن میں جاتی تھیں, ایز مچ ایز پاسبل سارے جلسوں میں جاتی تھیں, اور جب نہ بھی جا سکیں تو ان کا دل نہیں پھٹکا ہوتا تھا کہ ابھی قائد اعظم کا فلاں جگہ جلسہ ہے اور فلاں جگہ نہیں. تو 1929 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. کیوں ہوئی یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ کینسر اس وقت ایز اے سیپریٹ ڈیزیز ڈسکور نہیں ہوئی تھی تو پرابلی شی ہیڈ سم سارٹ آف کینسر, جو کچھ چیزیں ان کی ہیں. ایک دو ان کے کنٹمپریریز کا خیال ہے کہ دیٹ واز این السر گون رانگ, کیونکہ انہیں سبق میں سرخ مرچ کھانے کا بہت شوق تھا جتنا مرضی منع کریں, اور وہ ایونچولی اس کی وجہ سے وہ بارہا بیمار رہی. پھر پیرس میں کنگ جارج ہاسپٹل میں بھی رہیں جہاں پہ قائد اعظم ان کا علاج وغیرہ کرواتے رہے گا سو آن. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آخری سال میں کچھ زیادہ ڈپریشن میں آ گئی تھیں اور انہوں نے کچھ دوائیاں جو تھیں وہ اوور ڈوز لینی شروع کر دی تھیں اینٹی ڈپریشنٹس, جیسے ان کے قائد اعظم سے تعلقات زیادہ اچھے نہیں رہے تھے. اور ایک ڈفرینس تھا, ان کے والدین انہیں ڈسون کر چکے تھے بیگم جناح کے. صرف جیسے وہ پیرس میں بیمار ہوئی تو ان کے دونوں والدین آئے, مسٹر اینڈ مسز پیٹٹ, اور والدہ تو ان سے بات چیت شروع ہو گئی لیکن والد صاحب نے ان سے کبھی بات نہیں کی, بلکہ جب دوائی کا وقت ہوتا تھا تو وہ دیوار کی طرف دیکھتے تھے مسٹر دنشا پیٹٹ اور کہتے تھے کہ یہاں پہ جو بھی پیشنٹ ہے اس کی دوائی کا وقت ہو گیا تاکہ رتی سمجھ جائیں اور پھر نرس ہے اس کو دوائی ایڈمنسٹر کر دیں. تو ہی نیور ٹاک ٹو ہر اگین. مسٹر پیٹٹ ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو ہز ڈاٹر مریم جناح ایور اگین. ایون ان کے ڈیتھ بیڈ پہ بھی انہوں نے بات نہیں کی, اور اکلوتی دفعہ جو ان 30-40 سالوں میں انہوں نے بات قائد اعظم سے کی وہ ٹو انفارم ہم آف ہر ڈیتھ تھا کہ مسٹر پیٹٹ نے قائد اعظم کو فون کیا, وہ کسی اور شہر میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ رتی کی طبیعت بہت خراب ہے تو تم ابھی پہنچو. اور دیٹ واز دی اونلی ون سینٹینس دیٹ دے ایور اٹرڈ ود ایچ ادر before Rati's death or after Rati's death since the date of marriage, that is 18 April 1980. یہ مسٹر پیٹٹ اور قائد اعظم میں یہی اکلوتا جملہ ایک ٹیلی فون پہ ایکسچینج ہوا. قائد اعظم پہنچے تو بیگم صاحبہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. پیٹٹ فیملی wanted the Parsi rights to be administered on her, which included at that time کہ وہ میت کے اوپر رکھا جاتا ہے 7 دن پھر پرندے سے اس پہ فیڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. But she had requested in her will کہ she would like to die to be buried under Muslim rituals. تو لہٰذا ان کی باضابطہ نماز جنازہ پڑھائی گئی. جنازہ جو تھا ان کا قائد اعظم نے 6 گھوڑوں کی بگی کا انتظام کیا جس نے اعزازی گارڈ کے ساتھ وہ بگی ان کو خواجہ اسماعیلی مسلم قبرستان ڈونگری لے کے گئی, اور مسلم طریقے سے آج بھی ان کی قبر موجود ہے, بھی دین دیا. اور ہر روز جو ان کی فیملی ہے ان کے نوازے دوسری واڑیاں وغیرہ اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے. ایون ناؤ grave is in very good shape, مطلب اس پہ ماربل لگا ہوا ہے, پھر روزانہ دھویا جاتا ہے. اور she lies there under Muslim rights. ان کا انتقال ہوا اور پوسٹ انتقال وہ آج بھی مسلم گریو یارڈ میں مدفون ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو میں جب سے کتاب بھی لکھتا ہوں مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں کہ مریم جناح صاحبہ کا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایک روڈ پورے ملک میں اگر ان کے نام ہو, یا ایک اسکول یا ایک ادارہ یا کہیں تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کے معاشرتی علوم میں ایک صفحے کا مضمون ان کے بارے میں بھی ہو کہ ہم میں سے بھی اگر میں یہ ریسرچ نہ کر رہا ہوتا تو ہماری نالج بیگم صاحبہ کے بارے میں بہت کم ہے. وہ ایک ان ہر اون رائٹ ایک سیاسی ایکٹیوسٹ تھیں. قائد اعظم کی زوجہ محترمہ تو تھیں لیکن وہ ان کی سیاسی رفیق بھی تھیں, سیاسی مشیر بھی تھیں, اور ان کے 11 سالوں نے قائد اعظم کو اور قائد اعظم کی تھاٹس کو بہت ٹرانسفارم کیا towards Muslim nationalism. حالانکہ she did not belong to Muslim parenthood بیگم صاحبہ, لیکن یہ ہے کہ eventually that was how
कायदे नोन पर्सनैलिटी एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। तो ये मैंने कहना था। आज अगर कोई सवाल कोई तस्वीरें दिखाएंगे। ओ जी 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 जी। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमने कुछ तस्वीरें, ये एक हमारी किताब का एक कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने कायदे पेपर प्रोजेक्ट में गए जी। अच्छा जी, ये आपको दिखाता हूँ कि तस्वीरें 5 अवेलेबल हैं हिस्ट्री में ही, कायदे की 4000 लिंक है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये उनकी 16 साल की तस्वीर रिकॉर्ड पे जिना पेपर में दबाल खैर रवि साहब ने इकट्ठी की थी व्हेन शी वाज 16, और ये गालिबन लखनऊ के आगे पीछे की तस्वीर है। ये इतनी क्लियर नहीं हो सकी, फिर इसको थोड़ा सा क्लियर करके ये एवेन्यू प्रोडक्शन, ये वैसे ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उनसे हमने करवाया कि इस तस्वीर को थोड़ा बेहतर किया जाए, तो शायद दिस वाज हाउ शी लुक्ड लाइक एट दैट टाइम। ये उनकी एक बात की तस्वीर है जी, ग्रेट ये रति जिना एट 22, ये लिखा हुआ है। बास हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये बेगम रति जिना लेटर मरियम जिना की तस्वीर है। बास का ख्याल है कि नहीं, ये होमी बाई पेटेट जो दिशा पेटेट की हमशीरा थी उनकी है। लेकिन बहरहाल जो बाकी तस्वीरों से ये काफ़ी क्योंकि मैच करती है, तो इसलिए ख्याल ये है कि ये बेगम साहिबा की तस्वीर है। ये एक और तस्वीर है, ये खालिद मोहसिन साहब एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने तखय्युल से काफ़ी लोगों की तस्वीरें बनाई, जिसमें ये उनकी एक तखय्युलाती तस्वीर है जो उन्होंने बाकी लोगों से बात करके ये डिस्कस किया कि हाउ डिड शी लुक लाइक। तो ये भी एक तखय्युलाती तस्वीर है, ये उनकी एग्जैक्ट फोटोग्राफ से बेहतर नहीं किया गया। और ये 5th एंड लास्ट तस्वीर है, ये भी हमें साबित नहीं हो सका जिन किताबों में भी है कि दिस इज अ फोटोग्राफ, मोस्ट प्रॉब्ली दिस वाज अ स्केच, और ये भी उनकी डेथ के बाद जो है ये बनाया गया। ये 5 तस्वीरें हमने कोशिश ये की है कि कायदे के साथ उनको एफिलिएट करने के लिए ये हमने उनकी एक मन्नी की तस्वीर डेवलप की है कायदे की, और इनकी दोनों तस्वीरों को मर्ज करके ये जी शिमला वाइटिकल लॉज के करीब ये दोनों मियां बीवी मौजूद हैं। ये हमने एक तखय्युलाती उनकी मैरिज की तस्वीर बनाई है, उनकी अवेलेबल तस्वीरें ऑफ 1918 को मर्ज करके। ये अगेन एक मैरिज की तखय्युलाती तस्वीर है कि जब शादी हुई होगी तो शायद इस तरह का उन्होंने ड्रेस पहना होगा। निकाह के वक्त उन्होंने राजस्थानी घाघरा पहना था, वो घाघरे हमने इंडिया से लेकर उनके इस तक बना लिए। ये साउथ कोर्ट 3 माउंट प्लेजेंट रोड की तस्वीर है जी, जहाँ कायदे और बेगम साहिबा रहे। ये कायदे एट 42 हमें कायदे पेपर प्रोजेक्ट से तस्वीर मिली, तो ये उनका घर है। ये घर की आपकी तस्वीर है जी जो हमने खुद ली है। काफ़ी उधर ग्रोथ हुई भी है, क्योंकि इस पे घर पे झगड़ा चल रहा है, वो आज वक्त की अपनी वजह से बात नहीं हो सकी कि किस में और किस में चल रहा है, क्यों चल रहा है। बाहर ये घर जो इसके ऊपर हुक्म बनाई है, कोई बंदा उसके घर के अंदर नहीं जा सकता। बाहर हाई कोर्ट ने वो लॉक लगाया हुआ, 4 पुलिस की गार्ड खड़ी होती है। ये पीपल्स जिना हॉल है जी, ये इसकी मौजूदा तस्वीर है, यानी पिछले साल की। ये कायदे की और बेगम साहिबा की को ऑनर करने के लिए अहलियाने मुंबई ने 10 पैसे की एक कैंपेन, 2 पैसे की कैंपेन शुरू की कि 2 पैसे इकट्ठे करेंगे और कायदे की याद में कोई चीज बनाएंगे। 65,000 रुपये जमा हुआ और 3 साल में पीपल्स जिना हॉल के नाम से ये हॉल बना। तो ये हॉल जो है हमने अंदर बाहर सारा देखा। उस दिन जिस दिन हम गए तो यहाँ पे एक नुमाइश लगी हुई थी, जैसे मीना बाजार टाइप, पारसी लेडीज एसोसिएशन की वो कोई कपड़ों वगैरह के स्टॉल थे और दूसरे थे, और ऊपर जो है मतलब बाकी जो 4 मंजिलें हैं वो फ्लैट्स हैं जो इस्माइली खोजा कम्युनिटी के लोग 1965 से रह रहे हैं और टोकन रेंट ऑफ 50 रुपीज पर मंथ। ये जो वाइसरीगल लॉज शिमला है जिसमें सारी पार्टीज हुई थी, जिनके मुख्तलिफ हवाले अभी आज के लेक्चर में दिए गए। ये ताज होटल है जी, ये समुद्र के ऊपर है, जहाँ पे अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था 2007 में। ये इनके अंकल इनके फादर के दोस्त का था, और जब पैलेवन से इनके कुछ इख्तिलाफात बढ़ गए तो अंडर प्रोटेस्ट ही लिव्ड हियर। ज़्यादातर तो यही है। 12-1-2 किताबों में मैंने पढ़ा है कि क्योंकि इनको सांस की तकलीफ थी और उनका इनर सिटी में था जो माउंट प्लेनेट रोड है, तो ये समुद्र के किनारे ये सेहत की वजह से शिफ्ट हुई थी और कायदे की, और इनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुई थी। लेकिन बहरहाल अभी इस पर कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन बहरहाल कायदे और बेगम साहिबा की जिंदगी में मतलब कायदे की जिंदगी बात पर्सनल चीज़ें भी ऐसी हैं जो बाद में उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से बड़ी रिफाइंड तरीके से मर्ज करती है। मिसाल के तौर पे कायदे ने एक ही मुल्क बनाया 14 अगस्त, और एक ही उनकी औलाद पैदा हुई, वो भी 14 अगस्त को ही। मतलब जो दीना वाडिया हैं वो 14 अगस्त को पैदा हुई, 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को। पाकिस्तान भी 14-15 अगस्त को दरमियानी रात को बना। तो ताज होटल one symbolizes the strained relations between Pakistan and India, because India believes that those terrorists were trained in Pakistan, and also symbolizes the
differences with between the husband and wife. This is the grave of Begum Sahiba ji Dongli में. Dongli is a Muslim area, इस्माइली खोजा एरिया है वहाँ का. कायदे में बहरहाल इस्माइली नहीं थे, वो असनाशली शिया थे, लेकिन वो आज क्योंकि टॉपिक नहीं था वरना उस पर भी हम बात कर सकते थे. ये वाइस ऑफ लॉर्ड रीडिंग लेडी जो वाइसी एना थी वो हैं. ये कायदे की बेटी थी जी. कायदे की सास का नाम दीन बाई था, दीन बाई पेटे. तो उन्होंने भी अपने बच्चे के 2 नाम रखे थे. एक दीन बाई बिकॉज हिज वाइफ वाज वेरी मच अटैच्ड टू हर ओन मदर, तो इसको प्यार से दीना कहना शुरू कर दिया. और मुस्लिम नाम इनका सूफिया रखा गया, सूफिया जिना. लेकिन आप जैसे गद्दी जिना यूज होता है, मरियम यूज नहीं हो रहा. और तो इसी तरह इनका नाम भी ज्यादातर हमारे अखबारों में दीना वाटिया यूज होता है, हालांकि इनका मुस्लिम नेम जो पहले था वो सूफिया जिना था. ये जो 8-9 साल की थी, ये सूफिया जो 12 साल की थी. ये जिस वक्त वो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, ये पैडल की गाड़ी है. ये इधर इंडिया में दार्जिलिंग में गई थी वो सैर वगैरह के लिए. ये 24 ईयर्स की थी. अब बेटी की तस्वीर है. ये 1976 में इकबाल है, खुद पाकिस्तान के एम्बेसडर और कोर्ट फॉर टाइम यूएन के एम्बेसडर हैं. ये कायदे की साहबजादी है लेफ्ट साइड पे. दैट इज 1976 की 1919 में पैदा हुई है. तो ये तकरीबन जिस वक्त 33-37 साल की थी. ये 2004 में जिस वक्त ये पाकिस्तान तशरीफ लाई है, चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हैं. ये कज़ाफी स्टेडियम में इन्होंने क्रिकेट मैच भी देखा पाकिस्तान इंडिया का. और लास्ट ये है, ये सब दिनशा पेटेट जी, ये कायदे के दोस्त और सिस्टर बेगम मरियम जिना के वालिद बुजुर्गवार. ये कायदे की तस्वीर अपनी सास के साथ है. मतलब ये दीन बाई पेटेट हैं. ये गालबन इख्तलाफात से पहले की है, यानी ये तस्वीर के ऊपर कहा जा सकता है कि 1918 अप्रैल शादी से पहले की है, क्योंकि उसके बाद इनके ताल्लुकात काफी कशीदा हो गए थे. कायद आज़म की बेटी ने एक गैर मुस्लिम से शादी की, नेवल वाडिया इनका नाम था, 1937 में. और 3 साल के अंदर ही डिवोर्स हो गई. और उसके बाद से लेके 1940 से लेके अभी 2015 में वो हयात है. तो वो जो पिछले 75 साल है शी इज लिविंग अलोन. तो ये उनके कायद के सामने लॉ. इस शादी में इनका एक ही बेटा पैदा हुआ, नुस्ती वाडिया, जो इस वक्त बॉम्बे डाइंग का चेयरमैन है. वो ये है. ये उनकी फैमिली की बहुत ही पहले, ये इंडिया की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं प्रीति जिंटा. ये नुस्ती वाडिया के बड़े बेटे हैं नेस वाडिया. इनका प्रीति जिंटा जो इंडिया की फेमस हीरोइन थी, तो उनके साथ था अफेयर वगैरह. 2009 में फिर इनकी सेपरेशन हो गई. जहांगीर वाडिया के छोटे बेटे, उनकी तस्वीर इस बात से. मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बीइंग एन हिस्टोरियन, आपने हमें रती के बारे में सारी अच्छी बातें बताई. क्या सिर्फ अच्छी ही बातें हर इंसान की जिंदगी में नहीं होती हैं, कुछ उसके और पहलू भी होते हैं? क्या सिर्फ अच्छी बातें बताने से हिस्ट्री डिस्टॉर्ट नहीं हो जाती? देखिए, बात ये है कि आज जो टॉपिक था वो बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बेगम साहिबा था. तो पर्सनल लाइफ में शायद उनकी जिंदगी में भी बहुत से मसाइल रहे होंगे, क्योंकि मैं एक किताब उनके ऊपर अभी मतलब पब्लिश नहीं हुई है, ये लिखी है. तो अगर आप किसी खास पहलू में पूछना चाहें तो आई कैन आंसर स्पेसिफिकली. क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हिस्ट्री में अगर आप पूरी तरह नेगेटिव पॉजिटिव बातें पूरी तरह नहीं बताते तो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है. आई फुली एग्री कि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है. और मतलब मैं भी क्या अब इस जमाने में हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते कि हम इन चीजों को समझ सकते? देखिए, अगर हम में से कुछ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो शायद हो गए. मे बी ये पूरा हॉल इस बात की अक्कासी करता है कि हम लोग सुनने को तैयार हैं. लेकिन अगर यही जो चीजें मैं 3-4 तो मैंने किताब में लिखनी चाहिए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवाइस आई कि फलां चीज नहीं लिखेंगे. जी, और मेरा ख्याल है कि किताब ना पब्लिश होना और बैन होने की निस्बत तो डरना बेहतर है. हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई ना. वो क्या बातें ऐसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो देखिए, जो बातें हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जिसके तहत जो बातें मना की गई हैं बाहर बताने से, वो बतौर सिविल सर्विस ऑफिसर आई एम अनएबल टू. मे बी सम अदर फोरम, मे बी आफ्टर माय रिटायरमेंट अगर जिंदगी रही तो. लेकिन नहीं, उसमें आपको पता चल जाता है जी. एक इंग्लिश ऑथर हैं जिन्होंने कायदे आज़म के बारे में बड़ी मशहूर किताब लिखी, आपको नाम उसका याद होगा, इंग्लिश ऑथर है. उसमें उन्होंने रती के बारे में बड़ी डिटेल्ड बातें लिखी हैं. मेरे ख्याल है पाकिस्तान में बैन हो गई होगी किताब, आई एम श्योर.
تو اس میں قائد اعظم کے بارے میں بھی، رتی کے بارے میں بڑی فیکچوئل پوزیشنز لکھی ہیں انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا میچور ہے کہ ہم کیا انڈرسٹینڈ. فیکچوئل پوزیشن جی اس میں لکھی؟ میں آپ کو نہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے کہ پریزیومڈ ہو، انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویریفائڈ ہو یا اوتھینٹک نہیں ہو. وہ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ اور جو آپ کو ضروری کتاب کا جو کہ نام بھی یاد نہیں آ رہا، ہیکٹر بلیتھو کی بات نہیں نہیں وہ اسٹینلے والپورٹ ہاں ہے. جی اسٹینلے والپورٹ ہے. تو بڑی مشہور کتاب ہے. اسٹینلے والپورٹ از این امریکن، اور وہ جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے ان کے بارے میں قائد اعظم کی، اس نے 2-4 چیزیں ایسی لکھی ہیں، جیسے ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ جی ہی واز سینٹ ہیم سینڈوچز، تو جو کہ ڈینائی ہوا وغیرہ، اور یہ دس از سو دیٹ واز ناٹ اوتھینٹک. اور بعد میں اسٹینلے والپورٹ یہ مانا کہ اس نے ایک ہندو کے کہنے کے اوپر وہ شوشہ چھوڑا تھا اس کتاب میں. ٹھیک ہے، اس لیے ایوری تھنگ دیٹ از سیڈ ان اے بک written by a historian may not be 100% authentic. دوسری بات ہے پھر تو ہم جو یہ لیکچر سن رہے ہیں یہ بھی جی وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں انہوں نے تو آپ کو دیکھیں نا ہر ایک ریفرنس کے ساتھ دیا. This is more a research book rather than an account taken from various other sources. نہیں سادہ صاحب آپ ہماری بات میں مجھے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا چیزیں اکٹھی کر کے چلے یورپ میں جیسے مشہور کے 100 سال پیچھے ہم 100 سال بعد آپ نے بڑی اچھی آپ کی ایفرٹس ہے، بڑی اچھی آپ کی ہمیں پہلے اس سے پہلے ٹھیک ہے آپ بات کیجیے. تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جی بالکل میں گزارش یہ کرنی تھی، میں بہت خوش ہوا ہوں جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے، اس کے لیے میں اضافہ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہتر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات درست ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا زیادہ. ٹی وی کے اوپر جو سیریل ایک ڈرامہ چلا نا قائد اعظم کا، وہاں سے بڑی اچھی باتیں ملی کہ یہ مریم جناح جو ہے یہ بیفور میرج جو ہے نا وہ ایک ریسرچ اسکالر تھی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو دین اسلام کو جو ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ان کا ریسرچ ورک. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ریسرچ ورک کیا ہے، ٹھیک ہے، جن جن بکس کو انہوں نے پڑھا ہے، جن جن رائٹرس کو پڑھ کر انہوں نے اسلام کو خود پسند کیا اپنی آزاد مرضی سے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا رومانس نہیں ہے جو کہ نیگیٹو سینس میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو نکاح سے پہلے ہی ایک نظریاتی لڑکی، وہ ایک نظریاتی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو پسند کر کے، اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو شخص پہ محمد علی جناح ہے اس کے اندر وہ نظریاتی باتیں پائی جاتی ہیں بدرجہ عطم. ٹھیک ہے، تو میں بس یہ آپ سے آپ اس طرح لیکن میری جو لمیٹڈ معلومات ہیں وہ لمیٹڈ اسی لیے ہیں کیونکہ سورسز لمیٹڈ ہیں. وہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کو 2 چیزیں پڑھنے کا شوق تھا، ایک ریلیجیس اسٹڈیز اور ایک انگلش پوئٹری، بوتھ ناولس اینڈ پوئٹری. تو وہ انگلش لٹریچر کا ان کے پاس کلیکشن جو تھا وہ کافی تھا، اور ان میں سے کچھ کتابیں جو ہیں ابھی یہ جناح میوزیم ہے ویسٹ پارک پہ کراچی میں، وزیر مینشن جو قائد اعظم کی جائے پیدائش تھی اس میں رکھی ہیں. یعنی یہ وہ گھر تھا جو قائد اعظم کا بیگم صاحبہ کی پیدائش سے 27 سال پہلے تھا. 6 جائے کی شادی سے بات ہوئی ہے، لیکن جب یہ ایویکیوم پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ نے کہا کہ یہ ساؤتھ فورٹ والا جو ہے یہ بنگلہ ہم پاکستان کو نہیں دیں گے، حالانکہ ہم اس میں اپنی ایمبیسی رکھنا چاہتے تھے پاکستان کی کانفلیکٹ، تو پھر یہاں کے قائد اعظم کے چند دوستوں نے پاکستان گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ سارا ان کا فرنیچر اور کتابیں وغیرہ بھیجی جو کہ بھی اویلیبل. وہ کتابیں 2 ہی ٹاپکس پہ ہیں، ایک لٹریچر کیٹس اور شیلے بن کے جس سے وہ فوت بھی ہو رہی تھی. تو کانجی دبرکا داس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیٹس کی فلاں والی نظم، آسکر وائلڈ کی فلاں والی نظم وہ پیسیج سنائیں، ناٹ ایگزیکٹلی میں اسے نظم نہیں کہوں گا. اور دوسری یہ ہے کہ انہیں اسپرچولزم کا تھوڑا سا شوق تھا. تو وہ ایک بامبے تھیوسافیکل سوسائٹی تھی، تو دیٹ ورک بوتھ آن تھیولوجی اینڈ فلاسفی اینڈ the mix between the two. تو اس میں وہ بڑی ایکٹیو رہی، اور ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج انہوں نے سارے ریلیجنس کو پڑھنے کی کوشش کی ان 8-10 سالوں میں جو وہ بکس خریدتی ہیں. تو شی وڈ اسٹڈی بکس اباؤٹ ہندو اسپرچویلٹی، اباؤٹ بدھسٹ اسپرچویلٹی، اسلامک اسپرچویلٹی، اور جو دن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے چوز کیا وہ تھوڑی ان پہ ریلیجیس سینس پہ بہت بلیو کریں. 6 رجب کا کیا، حالانکہ 20 فروری کے بعد وہ کسی بھی دن کر سکتی تھیں کیونکہ وہ 18 ایئرس کی ہو چکی تھی. اور 6 رجب جو ہے وہ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. تو وہ جو ہے یہ سینٹ کی طرف اور تصوف کی طرف اور تھیولوجی اینڈ فلسفی کے مکس کی طرف وہ بکس پڑھا. قائد اعظم اور رتی بھائی کے جو بنیادی اختلاف تھا جس دنیا سے شروع ہوئی وہ کیا؟ دیکھیے جو قائد اعظم سے اس بارے میں بہت کچھ پوچھا گیا. رتی بھائی جو تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں, اس لیے ان سے نہیں پوچھا جا سکا کیونکہ جو وہ آخری 1.5 سال اختلاف ہوتے رہے اس میں سے زیادہ تر وہ آف اینڈ آن ہاسپٹلائز نہیں. تو اس لیے اس وقت وہ تو کسی ان کا کوئی ایسا کمنٹ کسی اخبار میں یا کہیں پہ نہیں ملتا کہ وہ کیوں ناراض تھی, بلکہ جو دو ان کے لو لیٹر ملتے ہیں مطلب فوت ہونے سے 3-4 ماہ کے, وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں, بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں, جو رضی اگر نے اپنی کتاب میں ان کے ہینڈ ریٹن میں ریپروڈیوس کیا ہوا ہے. تو اس میں ان کا ایک جملہ ہے, I have suffered much because I have loved much. میں تکلیف میں اسی لیے زیادہ ہوں کہ میں پیار بہت زیادہ کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ. کوئی بات لمبی ہو جائے گی. جو ہمیں سمجھ آتی ہے مطلب ایز اے تھرڈ پارٹی ہسٹورین جو کہ 100 سال کے بعد اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پروبیبلی جو ایج ڈفرنس تھا, جو پریفرنسز تھیں قائد اعظم کی, مثال کے طور پہ قائد اعظم کی جس وقت سیاسی میٹنگ چلتی تھیں کئی دفعہ وہ دوپہر 4 بجے کورٹ سے واپس آتے تھے اور چائے پی کے 4:15 اور رات کے 1 بجے تک چل رہی ہوتی تھی. اور کئی جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ بیگم صاحبہ آ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی, وہ اپنی میٹنگ جا رہے ہوتے تھے, یعنی دونوں بازو ان کے سینے پہ کر کے پیچھے صوفے کے, اور قائد اعظم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے تھے ایز اف نتھنگ از ہیپننگ, اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اگر کمیٹی روم میں آ جائیں. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح خیال یہ بھی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ بیگم صاحبہ کا خیال تھا کہ قائد اعظم کو ان کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے, اور جو سیپریشن ہوئی تھی وہ ایگزیکٹ کاز بھی یہ تھی کہ شی واز ناٹ فیلنگ ویل اینڈ شی تھاٹ کہ قائد اعظم شوڈ ہیو اسٹیڈ بیک, اور وہ اپنے اس جلسے پہ پونا نہ جاتے. جبکہ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ میں یہ کمٹ کر چکا ہوں اور پرسنل لائف میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور دے آر ویٹنگ فار می, آئی ہیو ٹو لیو. تو جو امیڈیٹ کاز آف ڈسینٹ تھا جس میں وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اور سامنے تاج محل ہوٹل میں شفٹ ہو گئی which was maybe hardly 10 kilometers away. تو وہ تو یہ تھی. لیکن جس وقت وہ بیمار ہوئی اور یہ جو لیٹرز ہیں یہ لو کی ہی بیماری کے دور کے ہی ہیں, تو اس وقت قائد اعظم جو تھے وہ یہاں سے گئے اور ممبئی سے پیرس گئے اینڈ he stayed with her for 13 days. اور مسٹر پیٹٹ نے جسے بل دینے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے ہاسپٹل والوں کو منع کیا, انہوں نے کہا کہ جی مائی ریسپانسبلٹی, آئی ایم ہر ہسبینڈ. تو بل پہ بھی وہاں پہ تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا اینڈ دین دینا اینڈ اپ پیئنگ دی بل, اور پھر وہ واپس آ گئے کیونکہ ان کی سیاسی مصروفیات تھی اور خیال تھا کہ بیگم صاحبہ 1.5 ماہ بعد آئیں گی, اور وہ آئیں, اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ بیمار ہو گئی. تو یہ ہے کہ اٹ ریمینز روٹڈ ان مسٹری. قائد اعظم سے 3-4 ان کے بایوگرافر نے یہ سوال کیا تھا, تو قائد اعظم نے اس کا جواب ایک دفعہ دیا تھا, نو کمنٹس. ایک دفعہ قائد اعظم نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں گا. تو انہوں نے دوبارہ لیٹر لکھا اس پبلشر نے کہ آپ ہماری بک کو ریویو کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ریویو کرنے کا ٹائم ہوتا تو شاید میرے پاس بک لکھنے کا بھی ہوتا, تو جب ہوگا تو لکھ دوں گا. تو ٹل دیٹ ٹائم آئی وڈ اسٹرانگلی ارج یو not to write anything about which you are 100% sure. وہ جھگڑا اس بات پہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اینڈ میں صلح ہو گئی تھی, آپ کی سنا ہے, اور 33 لاکھ روپے کا جہیز 33 لاکھ روپے کا اس دور میں وہ آپ کے سسر نے آپ کو دیا تھا, تو آپ اس پہ کمنٹ کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں گا, اور اگر نہیں ہے تو اگر آپ کے ثبوت نہیں ہے تو ہیئرسے کی بنیاد پہ یو ہیو نو رائٹ ٹو رائٹ اینی تھنگ آف دس سارٹ اباؤٹ مائی میرج. ماں باپ میں دونوں کا رائٹ نہیں, بیٹی پہ زیادہ اثر کس کا, باپ کا یا اٹ سبسیکوئنٹلی وائز کی کنورٹنگ بیک ٹو دیئر اولڈ فیملی اور دی ریلیجن واٹ ایور. اس میں جی میں اب ان کی بیٹی کے اوپر اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی بیٹی کا ہم نے 400 انٹرویو لینے کی کوشش کی. ان فیکٹ وی وینٹ ٹو نسلی واڈیا ایز ویل. ہم نسلی واڈیا کو ہم نے یہاں سے خط لکھے کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی بہت سی چیزیں آر شوٹڈ ان مسٹری. مطلب یہ سیاسی لائف تو چلے اخباروں سے ہم نے اٹھا لی نا, وہ کس اسکول میں پڑھی تھی اس میں بڑی انسرٹینٹی ہے. ایک تھیری یہ بھی ہے کہ وہ دارجلنگ کے کانوینٹ اسکول میں پڑھتی تھی, اور یہ جو قائد اعظم دارجلنگ چلے جاتے تھے یا وہ گرمیوں میں, تو کانوینٹ اسکول دارجلنگ میں کیونکہ بیٹی بھی ہوتی تھی اور پھر وہ کچھ ایسا بتاتے بھی تھے. تو اس کے بعد ایک دو چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ غالباً وہ سوئٹزرلینڈ کے کسی اسکول میں پڑھتی تھیں, کیونکہ ایک لیٹر ملتا ہے مسٹر دینشا پیٹٹ کا جو غالباً یہ جو کالمنسٹ تھے کواسٹی, انہوں نے کبھی ڈان اخبار میں بھی شاید اپنے آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا تھا
کہ ان کے دوست کو انہوں نے خط لکھا سوئٹزرلینڈ میں کہ وار ہیز بروکن آؤٹ اینڈ آئی فیل یہ جو ہے انسیکیور اباؤٹ مائی گرلس، so why not have them transported یا travel to make them travel to India then. تو جس کا مطلب ہے کہ شاید وہ کسی وقت کسی بورڈنگ اسکول میں وہاں پہ بھی پڑھتی ہو جب جنگ عظیم شروع ہوئی ہو، لیکن 1915-16 میں بہرحال وہ کسی گورنمنٹ اسکول میں تھیں اور پروبیبلی وہ ممبئی میں نہیں تھا. تو ان کی ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹس ڈیولپ ہوئیں، وہ مطلب بورڈنگ ہاؤس میں رہیں. اب گرلس کا رسم بھی کنفیوزنگ ہے کہ ایک آتا ہے کہ شاید ان کی 2 بیٹیاں تھیں. اگر 2 بیٹیاں، کیونکہ ایک جگہ کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ مسٹر دنشا پیڈکس ڈاکٹر ہومی بائی پیڈک married to the Tata family with جمشیدی ٹاٹا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت 2 بیٹیاں تھیں تو اخباروں میں the lone daughter of Mr. پیڈک کیوں آیا؟ اور ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی شادی کے بعد، ان کی 18-20 سال کے بعد کوئی اور ہومی بائی پیڈک کے نام سے پیدا. تو ہم نے بڑی کوشش کی، یہ چیزیں تو فیملی بتا سکتی ہے کہ 2 بہنیں تھیں کہ ایک بہن تھی، اور یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے، وہ کس اسکول میں پڑھتی تھیں. ایک یہ کہ اکلوتی بیٹی سے مراد وہ اکلوتی اولاد تھی یا 3 بیٹے بھائی بھی تھے ان کے، جیسے ایک کتاب میں قائد اعظم کی خاندانی زندگی میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے 3 بھائی. بہر تو یہ چیزیں کہیں سے نہیں مل رہی. تو ہم نے فیملی سے انکلوڈنگ ان کی جو صاحبزادی صوفیہ جناح تھی، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی، 3-4 دفعہ انٹرویو کی میری ان سے. امریکہ میں وہ شکاگو میں رہتی ہیں، ان سے بات بھی ہوئی، اور شی یوز ویری نیگیٹو ورڈز اباؤٹ ایوری تھنگ، جو کہ میں ہم ریکارڈ نہیں کہنا چاہ رہا. تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان، بلکہ ہم نے پہلے تو ہم 14 اگست 10-15 سال ان کو مسلسل انویٹیشن دیتے رہے کہ 14 اگست کے فنکشن پہ وہ ویسی تشریف لائیں، بٹ شی ڈڈ ناٹ. اور وہ ٹوٹل 1 دفعہ پاکستان تشریف لائی تھی 2004 میں، جس کی میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی بدلائی صاحب کے ساتھ. دیٹ واز the only time other than 1948 جب وہ قائد اعظم کے فیونرل پہ تشریف لائی. تو 70 سال میں وہ 2 دفعہ آئیں. تو اس دفعہ بھی ان کی کوئی پراپرٹی ایشوز تو سیٹل تھے جس کے لیے وہ تشریف لائی تھی، اور کسی قسم کا کوئی انٹرویو یہاں تک کہ کسی صحافی سے بات بھی نہیں کی. تو خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے 10 سال کی ایج میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، شی واز ایگزیکٹلی ڈیتھ، یعنی بلکہ 9.5 ہے، 20 فروری کو ڈیتھ ہوئی ہے، 14 اگست 1919 کو وہ پیدا ہوئی ہے. تو 14 اگست 1929 کو ان کی 10ویں برتھ ڈے ہونی تھی. تو وہ اپنی نانی نانا کے پاس پلی ہیں، اور وہ ایک پارسی ماحول میں پلی بڑھی، اور قائد اعظم ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے سوائے ہر گرمیوں کی چھٹیوں پہ. وہ جہاں پہ بھی ہوتے تھے، میں نے آپ کو 5 تصویریں دکھائیں، وہ بلا لیتے تھے. تو ہم نے 1930 کی تصویریں دیکھی، 32 کی بھی اور 36 کی، تو وہ ان کو بلا لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ شی فیل ان لو ود مسٹر نویل واڈیا، لیکن وہ شادی 3 سال تک نہ چلی. لیکن قائد اعظم نے اس کے بعد کبھی انہیں جو پیٹ نیم تھا دینا یا سرکاری نام سے صوفیہ کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ جو 2-3-4 دفعہ کورسپونڈنس ہوئی وہ ڈیئر مسز واڈیا کے نام سے ہوئی. آلدو شی واز ڈائیورسڈ فرام مسٹر واڈیا within 4 years of the marriage. 1957 میں شادی ہوئی، 41 یا 42 میں ڈائیورس ہوئی، کیونکہ 43 میں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب یہ تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں. جب لڑکی بیمار ہوئی ہے تو بچی کو اپنے ساتھ تاج محل لے کے گئی تھی؟ بچی کو جو جیسے کہ بیمار ہوئی ہے، بچی مسلسل نانی کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ ان کی قائد اعظم کے ساتھ جب یہ تھی تو نانی سے ان کا ملنا شروع ہو گیا تھا؟ جی، آخری 3-4 سال میں. آخری 3-4 سال میں. اس کا ڈفرینسز قائد اعظم کے ان کے 5-6 سال بعد ہی شروع ہو گئے تھے. قائد اعظم سے ڈفرینس میرا نہیں خیال کہ شروع ہوئے تھے، لیکن یہ تھا کہ قائد اعظم اور بیگم صاحبہ کی اپنی ساس سے تعلقات تو بہتر ہو گئے تھے. اچھا. لیکن سسر سے بہتر نہیں ہوا کبھی بھی. دوسرا جو آپ نے ان کا کہا نا، جو لیٹرز انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں لکھے ہیں، اگر آپ ہمیں وہ لیٹرز بتا دیں تو ہمیں کافی پس سمجھ آ جائے گا ریلیشن شپ کا آف قائد اعظم اینڈ رفیق. میں آپ کو پورا لیٹر پڑھ کے سنا سکتا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ اگر گوگل پہ ڈال دیں رفیق لاسٹ لو لیٹر ٹو جناح تو 30-40 امیجز آ جائیں گے، اور اس میں ان کا ہینڈ ریٹن لیٹر موجود ہے. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ نے بڑا اچھا ریسرچ کیا. جی. ایک چیز مجھے بہت انٹریگنگ لگ رہی ہے کہ اسے جناح کا اس زمانے اس ٹائم کے اوپر بڑا اسٹرانگ فٹ پرنٹ نظر آتا ہے پولیٹیکل اور سوشل لائف اور قائد اعظم کے اوپر بھی. تو ہمارے لٹریچر میں یا اکیڈمکس میں یا تاریخ میں ان کو بالکل بلیک آؤٹ کیوں کر دیا گیا؟ دیکھیں، یہی میرے اس کتاب کا جو تھیم ہے شروع کے چیپٹر میں وہ یہی ہے کہ ہم نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا، انڈیا نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا. انڈیا نے کہا کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا سارا کچھ، اور مسٹر جناح سے میرج کر دی. who eventually turned out to be an oasis for the idea of India.
اور پاکستانیوں نے شاید اس لیے کر دیا کہ ایک وقت ایک چیز جو ہے وہ شاید پولیٹیکل ہو اور ایک پرسنل ہے. پولیٹیکل یہ ہے کہ she had or she was known by a non-Muslim name Dina, Rati. ان کی ڈاٹر بھی مسز واڈیا شی میرڈ, مطلب کوئی ہمارا لنکیج ان سے نہیں رہا, اور ہم we stopped believing that she was a Muslim leader. She was a leader of the Muslim community as a social activist, as an animal rights activist, etc. تو دونوں نے انہیں ڈسون کر دیا. ایک تو یہ کہ نہ وہ ان کو کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں, اور دوسرا اس پرسنل اگین وہ پھر اس فورم پہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے کہ وہ جو نام بھابی کا ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہوتا ہے, فاطمہ جناح اور مریم جناح کی آپس میں بنی نہیں, لہٰذا قائد اعظم کی لائف کے جتنے حوالے پہلے 20 سال میں تھے وہ فاطمہ جناح نے انٹرویو لیا جاتا تھا یا ان کی تقریروں سے اخذ کیے جاتے تھے, یا جو ان کی بک مائی بردر ہے جس میں مطلب ورچولی نو مینشن آف قائد اعظم کا ایک نکاح ضرور ہوا تھا جب وہ 16 سال کے تھے, اس کے 3 ماہ بعد وہ انگلینڈ چلے گئے تھے اور وہ خاتون فوت ہو گئی تھی جن سے ان کا نکاح ہوا تھا. رتی جناح نے مائی بردر میں اس پہ 9 صفحے دے دیے. ایک ایسا نکاح جو کہ 2 ماہ کے بعد قائد اعظم لیفٹ اینڈ مطلب there was no proper بارات سیریمنی ایٹ آل, خیال تھا یہ پڑھ کے واپس آئیں گے تو ہوگی. اس کے اوپر 9 صفحے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ فلانی رات کے تھے, فلانی قوم کے تھے, ہم کچھ پہ گئے تو یہ ہوا. کچھ واز دا ٹاؤن جہاں پہ ان کے سسرالی فیملی رہتی تھی. یہ رن آف کچھ کی بعد میں لڑائی ہوئی پاکستان انڈیا میں بہت عرصے کے بعد. تو باہر وہ ایک سسرال بننے والا تھا قائد اعظم کا, ایمی بائی جو خاتون جس سے کا نکاح ہوا تھا, لیکن میں نے یہاں کہیں یہ تو نہیں کہ وہ جو اسٹیریوٹیپیکل عورت کا تصور, ہاں یہ بھی ہے آف کورس کہ ہم نے پاکستان میں جس طرح ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اسٹیریوٹیپیکل ماڈلز پہ, شاید یہ بزرگ ایک سوال کرنا ہے آپ سے. جی پلیز. 21 لاکھ کے جہیز کی جو بات ہے جی وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, جی کیونکہ رتی نے جو نکاح کیا ہے وہ ایک طرح سے سول میرج کی ہے, خود قائد اعظم سے نکاح کیا ہے, ان کے پیرنٹس اس میں شامل نہیں ہوئے. تو جو پیرنٹ شامل ہی نہیں ہوئے وہ 33 لاکھ کا جہیز کیوں دے؟ جی سر. دیکھیں ابھی پھر صحیح بات آ گئی. ایک تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں میرج کے 2 طریقے ہوتے تھے, ایک سول میرج ہے, ایک ریلیجیس میرج. اچھا اب یہ تھا کہ اگر آپ سول میرج کی طرف جائیں, آج تو خیر آپ سول میرج 2 مسلمان بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس دور میں یہ تھا یو ہیڈ ٹو ریناؤنس ریلیجن. both sides had to renounce کہ we do not belong to any religion at all, اور پھر marriage would take place. یا پھر یہ کہ دونوں میں سے ایک دوسرے ریلیجن میں کنورٹ ہو. اب مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے بڑے فتوے بھی دیے قائد اعظم کے خلاف کہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم, اور یہ انہوں نے اپنے پمفلٹس کے اوپر لکھا. تو اور یہ شعر ہے, یہ کہا جاتا ہے مولانا شوکت علی کا ہے, وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی, دوسرے سے نکل جائے گی, لیکن بہرحال تو وہاں پہ یہ اپنے جو تھے یہ خان عبدالغفار خان, ان کے والد صاحب نے جب شادی کی یہ کیا ڈاکٹر خان صاحب نے, تو تب بھی انہوں نے ایک سول میرج کی اور both sides renounced their belonging to any religion at all. آصف علی جو کانگریس کے مسئول رہنما تھے, بعد میں ان کی وائف ارنا آصف علی جو بعد میں گورنر بھی رہی. آصف علی کانگریس کے 5 وزیروں میں سے ایک تھے انٹرم کیبنٹ میں جو 1946 کی پہلی دفعہ بنی تھی. وہاں پہ بھی ریناؤنس تھی. قائد اعظم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. That was a religious marriage taken place under Muslim rights in a proper نکاح نامہ in a mosque. لیکن یہ تھا کہ بعد میں والدہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ صلح ہو گئی تھی آخری 4-5 سال, بلکہ قائد اعظم اور بیگم صاحبہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنے سسرال کے گھر جا کے بیٹی کو چھوڑتے ہوئے گئے, اور واپسی بھی 3-4 دن بعد کسی سیاسی جلسے واپس آئے, پک بھی کیا. تو اس دور میں جیسے مسٹر پیٹٹ جو تھے وہ پورا خرچہ بھی دینے کے لیے بجٹ تھے کہ جی میں ہاسپٹل کا پورا خرچہ دوں گا. بعد میں اس بات پہ بھی بجٹ تھے جب تک ان کو بل دکھائی گئی کہ جی میں, کیونکہ قائد اعظم نہیں تھے, مسٹر پیٹٹ تھے ان کی ویب سائٹ پہ, کہ جی یہ تو پارسی رائٹس کے تحت ان کی لاسٹ رائٹس ہونی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسٹر پیٹٹ کی نے بات تو کبھی نہیں کی بیٹی سے, لیکن ان کا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو گیا تھا, اور وہ مطلب ان کے گھر کی نواسی آتی رہتی بھی تھی, وہ انہوں نے ہاسپٹل کا خرچہ بھی دینا چاہا, ان کی میت بھی لے جانی چاہیے اور سارا کچھ, اور ماں سے تو ٹھیک ہو گئے تھے. تو یہ ہے کہ 33 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہوں پھر بھی بعید القیاس ہے, یہ خیال نہیں ہے کہ انہوں نے